اگر ایک گورنمنٹ جاب ہے تو انسان وہ جس طرح پی ٹی وی کے ڈراماز پہ دیکھتا تھا کہ اچھا بھائی ایک بندہ آئے گا, وہ گرین کپڑا لگے ہوئے ٹیبل ہوگی, اس کے اوپر بیل ہوگی, وہ دبائے گا, ایک بندہ آئے گا, وہ 2-4 فائلیں سائن کریں گے, اینڈ دیٹ وڈ بی دا اینڈ آف یور ڈے. بٹ ایسا نہیں ہوتا. یوزلی پرائیویٹ اسکولز اینڈ یونیورسٹیز میں ہی ہوتا ہے کہ دے ٹرائی ٹو ایٹ لیسٹ گیو سم سارٹ آف ایکسپیرینس, ایکسپوجر یا انٹرنشپ جیسے کہ ہوتی ہیں. آر اسٹوڈنٹس وین دے آر ان اسکول and even when they're in university they don't have a reality check. I've met so many people who are looking for jobs and میں جب ان کو لیٹس سے کسی جان پہچان کے تھرو یا کوئی ایکسیس ان کو یا کوئی اپرچونٹی دوں, ان کو کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ریالٹی میں یہ جاب ایسے کرنی ہے, دے ریفیوز. یہ پاکستان کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ایک دفعہ ہم نے گیٹ سے بچہ اسکول کے اندر چلا گیا نا, وہ بس ہمارا کنسرن نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انگلش میں کہتے ہیں نا, یو ڈونٹ گیٹ اے روڈ اویکننگ کہ اچھا دس از ناٹ واٹ آئی تھاٹ دس فیلڈ وڈ بی لائک. آپ نے کہا یونیورسٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے, یہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کو کیا کریں, دے وانٹ ٹو سی ویدر یو آر ایبل ٹو یوٹیلائز یور ٹائم پراپرلی. انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں زیادہ تر فوکس لوگوں کا ہے ٹورڈز دا یو کے, یو ایس اے. ان میں ڈفرنٹ یونیورسٹیز اینڈ وٹ دے لک فار, اس میں کوئی فرق ہے؟ اور کنٹریز کون سی ہیں جہاں پہ دیر آر سم ریئلی گریٹ یونیورسٹیز ویئر یو شوڈ اپلائی؟ السلام علیکم ایوری ون, مائی نیم از عبداللہ بن عباس. ویلکم ٹو دا ایک پاکستان پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ ہیں سر آہد گل. یہ میرے بھی ٹیچر رہ چکے ہیں, میرے کریئر ایڈوائزر ایٹ بیکن ہاؤس. سر آہد گل ہیز ورکڈ ود سم ریئلی اسٹیمڈ آرگنائزیشن سچ ایز بیکن ہاؤس, سٹی اسکول, کوکا کولا اینڈ برٹش کاؤنسل. تو سر اٹس این آنر ٹو ہیو یو ہیئر. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل خیریت سے. آپ سنائیں؟ الحمد للہ. بس آئی جسٹ وانٹیڈ کہ ہم آپ کو ہوسٹ کریں, اینڈ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو گیو یو این اپرچونیٹی ٹو ٹاک ٹو دا آڈینس اینڈ شیئر یور ایکسپیرینس ان ٹرمز آف اے کریئر کاؤنسلر ود اسٹوڈنٹس اکراس پاکستان, اینڈ بیسکلی گیو دیم سم انسائٹ ان ٹو ہاؤ دس ایپلیکیشن پروسیس اینڈ اوور آل کریئر ایڈوائزری کا جو فیلڈ ہے, what is exactly going on behind the scenes and what can they learn from it to basically succeed in their careers. So I would like to start with just asking you how did you actually get into career counseling? It's a very unconventional profession because people don't normally think کہ میں بڑا ہو کے career advisor بنوں گا. So how did you actually get into it? میں بڑے ہو کے تو خیر میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں کریئر کاؤنسلر بنوں گا, لیکن اس میں یہ تھا کہ تھوڑا سا میرا انٹرسٹ تھا شروع سے رائٹنگ کے اندر. سو آئی واز پریٹی گڈ ان لینگویجز, اینڈ بائی سم وہ کہتے ہیں لک اینڈ فارچون کہ یہ ہوا کہ somebody I knew, ان کو پتہ تھا کہ کچھ کریئر کاؤنسلنگ کی جاب اپرچونیٹیز آئی ہوئی ہیں اسلام آباد میں, اور دے کوڈنٹ ایگزیکٹلی فائنڈ کینڈیڈیٹس. اینڈ اگین وہی بات ہے ایز یو سیڈ کہ یہ انکنونشنل پروفیشن ہے, تو اس کے لیے آپ کو لوگ ریلیونٹ ہیومن ریسورسز نہیں ملتے. تو دے ٹرائیڈ می آؤٹ, دے انٹرویوڈ می اینڈ دین فیلٹ کہ بھائی ہاں چلو شاید یہ چل جائے گا بندہ. پرہیپس جو ایک ریلیونس تھی جو اب مجھے لکنگ بیک آل دیز ایئرز وہ اب لگتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب میں بھی اپنا اے لیول کر رہا تھا اینڈ ایون بفور دیٹ آئی واز ویری کنفیوزڈ کہ میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے, بیکاز آئی واز گڈ ایٹ کوائٹ اے فیو تھنگز اینڈ آئی وازنٹ گڈ ایٹ کوائٹ اے فیو تھنگز ایز ویل. تو اس طرح میں سنگل ٹریک میرا پرہیپس مائنڈ نہیں تھا, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا کریئر کیسا ہوگا. سو وہ جو کنفیوژن تھی وہ اس طرح ٹرانسلیٹ ہوئی میرے پروفیشن میں کہ وین آئی میٹ اسٹوڈنٹس who came with the same level of or even more confusion, تو میں نے ان کو گائیڈ کیا. اینڈ اگین ایک چیز یہاں پہ میں کلیریفائی کروں گا, اور میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ یوزلی جو کاؤنسلنگ یا ایڈوائس ہے اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی اوپینین یا اپنا آئیڈیا ان پہ امپوز کرنا ہے. سو میں نے کبھی اس طرح کسی کے اوپر کوئی چیز امپوز نہیں کی. میں نے یہی کوشش کی کہ جو ان کی جرنی ہے اس کے اوپر میں ان کو گائیڈ کر سکوں, سپورٹ کر سکوں, اور دیکھتے ہیں کہ ویئر دے اینڈ اپ. سو وہ جو میری کنفیوژن تھی, میں آئی گیس وہ کہتے ہیں ایک ہی ہم سارے کشتی میں سوار تھے, تو میں صرف یہ تھا کہ میرا کچھ ورک ایکسپیرینس تھا, میری زیادہ ایجوکیشن تھی ان بچوں سے, اینڈ میں نے الحمدللہ ان کو گائیڈ کیا, اینڈ a lot of them have ended up in good places and careers of their choice.
Definitely. And I feel like that's a very, very critical and usually ignored part of, overall HR management. And کیونکہ میں نے کچھ عرصہ پہلے نا I gave this interview to some researchers. وہ students تھے یونیورسٹی کے, they were doing some research کہ یار HR management اور professions کے لیے نا what are some of the key competencies and everything. تو ان کو میں نے یہی بات کی کہ یار in many cases you're not looking for people جن کی specific اس field سے relevant academic یا پھر اس type کا experience یا qualification ہو. In many cases you're looking for managers جن کا ایک بہت ڈائیورس اسکل سیٹ اور کوالیفیکیشنس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وچ میکس دیم کیپیبل آف ڈیلنگ ود پروفیشنز اینڈ پروفیشنلز فرام آل کائنڈز آف ویریئس فیلڈس. And that gives them a platform where they can actually interact with all of them and manage all of these things together. And that makes them a lot more effective compared to somebody جس نے صرف HR management یا پھر PR یا کسی چیز میں ڈگری کی ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو دیکھو ڈاکٹر معاذ اسلم ہے, ہی از MBBS ENT وہ اسپیشلائز کیا ہوا ہے, لیکن ماشاء اللہ ہی از رننگ فری قرآن ایجوکیشن, اور نہ صرف ہی از رننگ اٹ سکسیزفلی. تو ان کے پاس کچھ اسکلز ہیں, پرسنالٹی ٹریٹس ہیں وچ میکس ہم گڈ the right fit for this particular area of وہ کہتے ہیں نا setting up and running a trust or a foundation. تو اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا انفارچونیٹلی آئی گیس جو پروفیشنل فیلڈ ہے سم ٹائمس اس میں کوالیفیکیشنز ایک بڑا ریسٹرکٹیو ایلیمنٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے سو یو کانٹ ڈو اٹ. ہاں نیچرلی آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ فلٹرز ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس کچھ تو بیسک کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے, لیکن جہاں پہ ایسے جو کہتے ہیں نا سبجیکٹیو قسم کے جو نان ٹیکنیکل ایریاز ہیں وہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر بہت زیادہ کوالیفیکیشن ریسٹرکٹیو نہیں ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ شوڈ بی اے بگ ایشو, بیکاز ایز یو سیڈ رائٹلی کہ وہ اگر آپ کے پاس پرسنالٹی ٹریٹس ہیں, یو ہیو سم آف دا اسکلز دیٹ یو ریکوائر فار ٹو ڈو دیٹ جاب ویل, تو پھر آئی ڈونٹ تھنک کوالیفیکیشن از ایز مچ آف این ایشو. اسی طرح آئی تھنک بلڈنگ اپان مائی اون پرسنل ایکسپیرینس, کیونکہ میں A levels تک I was a pre-medical student. اس کے بعد I went into public administration and public policy, and I'm currently working within healthcare and overall management. اس کے اندر میرا skill set ہے, and the experience that I've accumulated over the past 10 years that has enabled me to be in this position. اور میرے بے شک اس کی academic qualifications direct اس کے ساتھ tie up نہ ہوتی ہوں, لیکن I have gained experiences and skill sets over these 10 years that have allowed me to be in this position, and it allows me to interact with all these different professionals and work with them effectively. So I feel like this is a very big dilemma for us these days, especially in Pakistan, کہ ہماری جو young generation ہے, جو students کی ہر batch جو نیا graduate ہوتا ہے, there's this disconnect between their academic qualifications and what they're taught in universities, because پورے سب کانٹیننٹ میں بلکہ like all over Asia پیرنٹس کا اس چیز پہ بہت زیادہ emphasis ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے, آپ کی academic qualification یہ ہونی چاہیے, but at the same time when they go into the job market, the requirements and the skills that are sought after, they are actually absent from their portfolios and they struggle a lot. اور یہ میں نے بھی اپنی نظروں کے سامنے ہوتے دیکھا ہے کہ there were a lot of people within my batches A levels میں یونیورسٹی میں جو اپنے بیچ کے بہت اچھے اسٹوڈنٹس تھے, but at the same time when they got into the workforce they really lacked the skill set that was required. اور انہوں نے اصل میں پتہ ہے اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کان کو الٹی سائڈ سے پکڑ رہے ہیں یا یو لوکنگ ایٹ اٹ بیکورڈس. جو پہلے ہوتا تھا یا obviously for specific jobs ابھی بھی ہے, وہ یہ ہے کہ you need a certain qualification to get into that field یا you to have a chance of landing that job. لیکن یوزلی جو پروفیشنز ہوتے ہیں یا فیلڈز ہوتی ہیں اس میں میری جو سجیشن ہے, پروفیشنل بھی اینڈ پرسنل بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پرٹیکولر فیلڈ میں جانا ہے تو یو فرسٹ لک ایٹ دا پیپل ہو آر ورکنگ ان اٹ, واٹ کائنڈ آف کوالیفیکیشنز اینڈ اسکلز جس طرح آپ نے بتایا دے ہیو, اینڈ اس سے آپ اس کو ورک بیکورڈس کریں. تو وہ کرنے سے آپ کو تھوڑا سا آپ نا میپ کر سکتے ہیں کہ کون سی اسکلز یا کون سی آپ کو لیٹس سے کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جو جیسے انٹرنیشنل NGOs ہیں اس میں پیپل وڈ ازیوم کہ ایوری بڈی مے بی ہیز اے بیچلرز ان سوشل ورک یا سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیٹ, لیکن یوزلی وین یو لک ایٹ دا ویب سائٹ آف UN جہاں پہ وہ انہوں نے اپنی جاب پوسٹنگس کی ہوتی ہیں, so they want people who have let's say a bachelor's in economics یا maybe even a law degree یا maybe international relations. تو وہ ضروری نہیں ہوتا, یا even a bachelor's in engineering depending on the kind of and the nature of work. Exactly. تو وہ all of a sudden لوگوں کو اس طرح کرنا کہ یار اچھا ہم نے ان کو box in کرنا ہے کہ if you want to get into this field
یو نیڈ ٹو ہیو دس کوالیفیکیشن. مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا نا وہ کہتے ہیں ٹنل ویژن والی بات ہے, ریسٹرکٹیو ہے میرے خیال میں. اسی طرح اینڈ آئی تھنک اسٹوڈنٹس کے لیے بھی دس مسٹ بی ویری چیلنجنگ کہ ان مینی کیسز دے ڈو دی اسپیسیفک ڈگریز. اب فار ایگزامپل آپ جنرل اسٹڈیز میں چلے جائیں لائک اکنامکس, بزنس وغیرہ, اس کے اندر تو پھر بھی دیر از اے لاٹ آف اوور لیپ. لیکن اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے فار ایگزامپل جو انجینئرنگ کا ہے یا میڈیکل فیلڈ کا ہے, دین ہی گوز آؤٹ ان دا ریئل ورلڈ اینڈ اس کا کوئی انٹرسٹ فار ایگزامپل چینج ہو جاتا ہے بیکاز 18 ایئرز 19-20 ایئرس کے بعد یو actually enter the professional field and you realize کہ یار میرا انٹرسٹ اس چیز میں نہیں لائق ہے, I want to do something different. لیکن اس سے پہلے ان کا سارا کا سارا academic background even till the university level that has been in something different. تو اس کی وجہ سے وہ بہت ریسٹرکٹ ہو جاتے ہوں گے. تو ہیز دیٹ لائک ایور ہیپن ٹو یو کہ آپ کے کسی اسٹوڈنٹ نے کسی ایک چیز پہ بہت زیادہ فوکس ہوا اور ونس دے ایکچولی گاٹ ان ٹو دا پروفیشنل فیلڈ دے فاؤنڈ آؤٹ دے وانٹ ٹو ڈو سمتھنگ ڈفرنٹ بٹ بیکاز آف دیئر اکیڈیمک کوالیفیکیشنز دے ور ریسٹرکٹیڈ فرام دیٹ. اسٹیٹسٹکلی تو نمبر میرے خیال میں میرے لیے کوٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, بٹ آنیسٹلی مجھے لگتا ہے کہ پرہیپس زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ ایف ایس سی یا اے لیول کر رہے ہوتے ہیں اینڈ اس ٹائم پہ کیونکہ ایک وہ بینڈ ویگن والا نا ایک وہ ہوتا ہے بھیڑ چال والا کلچر بھی ہوتا ہے کہ سارے لوگ ہی اچھا ہم نے تو کیونکہ فزکس کیمسٹری میتھس رکھا تھا تو اب ہم نے انجینئرنگ ہی کرنی ہے یا پری میڈ کرنا ہے تو میڈیکل کالجز کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو وہ کرتے تو ہیں لیکن ایونچولی اوور ٹائم جیسے دے ایج اینڈ دین دے گین مور ایکسپیرینس اینڈ مور ایکسپوجر ایز ویل, تو ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا دس از ناٹ فار می. سو میں آپ کی ایگزامپل ہے, آپ میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کہاں جا رہے تھے. پتہ نہیں او لیول میں انجینئرنگ چل رہی تھی اور اے لیول میں پری میڈیکل چل رہا تھا اور پھر پبلک پالیسی میں آ گئے. اینڈ آئی ایون ریممبر وین وی ور اپلائنگ, جو جیسے آپ کو ہم نے یو کے بھی اپلائی کرایا تھا تو آئی تھنک ہم نے انجینئرنگ میں اپلائی کرایا تھا یا بٹ اٹ وازنٹ پبلک پالیسی ایز فار ایز آئی ریممبر. میرا دور دور تک ہاں بالکل تعلق ہی نہیں تھا, بٹ ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ ویل. اینڈ اسی طرح زیادہ تر لوگ اس طرح ہوتے ہیں. ہاں ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیل کہ جس نے بھی جو ڈیسیجنز لینے ہیں they should be informed decisions, and that means that if you can seek the help of a career counselor, professional career counselor, and then on top of that اگر آپ کو relevant mentors بھی مل جائیں یا relevant exposure مل جائے before you decide what you want to do with your life, یہ زیادہ ضروری ہے. یہ چیز کرنا میرے خیال میں سب کے لیے ضروری ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انگلش میں کہتے ہیں نا you don't get a rude awakening کہ اچھا this is not what I thought this field would be like. یہ بڑا کامن ایک ڈائلیما ہے, ایک ایکسپیرینس ہے جو لوگ فیس کرتے ہیں, بچے فیس کرتے ہیں, ہم نے بھی کیا. آج ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار میں اب پائلٹ تو ہوں پتہ نہیں کتنے سالوں سے, لیکن جب میں پائلٹ بن رہا تھا تو میرے پتہ نہیں کیا خواب تھے کہ میں بھائی کوئی شاید ٹاپ گن کی طرح ہوں گا, کیا ہوں گا, واٹ ایور. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ ایکسپیرینسز بیڈ ہیں, لیکن شاید ان کی وہ پرسنالٹی کے ساتھ وہ کنفلکٹ کریں یا وہ اس طرح کی کانگروئنس نہیں رکھتے کہ ان کی پرسنالٹی ٹائپ وہ نہیں ہے. دیٹ از آئی تھنک اے ویری ویری کامن ایشو. آئی نو اے لاٹ آف پیپل جو ایون لائک گورنمنٹ سرونٹس جنہوں نے CSS وغیرہ کرنا تھا, دے تھاٹ کہ یار میں یہ کام کروں گا, اینڈ دے گاٹ ان ٹو دیٹ فیلڈ اینڈ دین دے ریئلائز کہ یار یہ تو سین ہی ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ تو جو میرے مائنڈ میں تھا کہ ان چیکڈ میری پاور ہوگی, آئی ہیو ٹو رپورٹ ٹو مائی ادر سینئرز, یہ تو بہت ریسٹرکٹیو کلچر ہے. تو دس از سم تھنگ دیٹس اے ویری بگ پرابلم. اینڈ اس کی وجہ سے لوگ پھر بیچ میں یا تو دے آئیدر گو ٹورڈز انٹو اے کلینکل ڈپریشن یا پھر دے سوئچ فیلڈز اور وہ پھر دے ہیو ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ. تو اس کے اندر آئی فیل لائک دس از اے ویری میجر ایشو. اینڈ پرائیویٹ اسکولس پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو پھر بھی آئی فیل لائک دیر از سم سپورٹ, اور آئی تھنک اوور دا ایئرس اٹس گیٹنگ بیٹر. کچھ کہہ رہے ہیں اس میں اس طرح اسکولس جیسے ہمارے اسکولس تھے جس میں میں کام کر رہا تھا, اور پھر obviously other schools were working, but yeah as you said کہ usually private schools and universities میں ہی ہوتا ہے کہ they try to at least give some sort of experience, exposure یا internship جیسے کہ ہوتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اپلیکنٹس ہیں دے گیٹ سم انڈرسٹینڈنگ کہ یار یہ فیلڈ اصل میں کیسی ہے. سو ایز یو سیڈ کہ اگر ایک گورنمنٹ جاب ہے تو انسان وہ جس طرح PTV کے ڈراماز پہ دیکھتا تھا کہ اچھا بھائی ایک بندہ آئے گا, وہ گرین کپڑا لگے ہوئے ٹیبل ہوگی, اس کے اوپر بیل ہوگی, وہ دبائے گا, ایک بندہ آئے گا, وہ 2-4 فائلیں سائن کریں گے اینڈ دیٹ وڈ بی دا اینڈ آف یور ڈے. بٹ ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے میری تو آنیسٹلی اسپیکنگ آئی فیل کہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا بہت ہی اچھا جو ایک لرننگ کا ایک میتھڈالوجی ہے وہ یہ ہے کہ پیپل شوڈ گیٹ دیٹ از ایکسپیرینشیل لرننگ, اینڈ یو کین گیٹ ایکسپیرینشیل لرننگ تھرو مینٹورشپس یا تھرو انٹرنشپس. اب یعنی کہ اف یو کین شیڈو somebody you know in your family. اب لیٹس سے ایک بندہ ہے اس کی ساری فیملی اس کو انسسٹ کر رہی ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے,
اینڈ دے ہیو somebody they know who's a doctor and they can just go and talk to them کہ اچھا ٹھیک ہے, کین آئی شیڈو یو فار اے فیو ڈیز, یعنی کہ میں آپ کے کلینک پہ یا جہاں بھی آپ کام کریں اف پاسبل میں ہفتہ لگا لوں, 10 دن لگا لوں, مہینہ لگا لوں. میں نے تو دیکھا ہے کہ اس طرح ہمارے ساتھ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ہم نے کچھ اسٹوڈنٹ بھیجے تھے, ایک ہاسپٹل بھیجے تھے انٹرنشپ کے لیے, تو سارے بڑے موٹیویٹڈ تھے کہ ہم نے ڈاکٹرز بننا ہے. ہم نے کہا چلو یار ٹھیک ہے, ہم نے ان کی کچھ کروا دیے. تو جب وہ وہاں چلے گئے تو میرے خیال میں ان کا 4 ویکس یا 6 ویکس کا ایکسپیرینس تھا. تو 6 ویکس بعد بیکاز اٹ واز سمرز, تو سمر ویکیشن میں وہ واپس آئے تو ہم نے ان کی ایویلویشن کرنی تھی. تو میں نے پوچھا نا اچھا بھائی آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا نا, تو ایک نے کہا سر اس والے کو تو رہنے ہی دینا, یہ تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ سر یہ گیا, اس نے وہ وہاں پہ تھوڑا سا ایمرجنسی میں کوئی کسی کے ٹانکے لگنے تھے, وہ خون دیکھا اس نے تو وہیں الٹی کر دی. سو یعنی کہ سم ٹائمز یو آلسو ریئلائز کہ اچھا دس از ناٹ دا تھنگ فار می. ہاں مے بی آئی ایم گڈ ایٹ بایولوجی یا مے بی آئی ایم گڈ ایٹ پری میڈ سبجیکٹس, بٹ میں شاید اس کو جو ہے نا ریالٹی از ویری ڈفرنٹ. ہاں فیل آن گراؤنڈ جو ہے نا گریز انیٹمی اور ہاؤس دیکھ کے آپ کو بڑا فیل ہوتا ہے کہ میں نے بھی یہ کام کرنا ہے. ہم ساری سوچتے ہیں کاش ہم ڈاکٹر ہی بن جاتے, پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ دس از ناٹ فار ایوری باڈی, سو اٹس ناٹ فار ایوری ون. سوٹس دیکھ کے بڑے لوگوں کو لا کا شوق چڑھا ہے, لیکن ونس یو ریئلائز کہ یار ہاؤ ہارڈ اٹ از, اس کے پولیٹیکل مطلب ریمیفیکیشنز کتنی ہوتی ہیں, سوشل کتنے ایشوز ہیں, دا ٹائم آف دا اماؤنٹ آف ٹائم یو ہیو ٹو پٹ ان ٹو اٹ, لیٹ آورز, اینڈ جتنی آپ کی مشکل زندگی ہو جاتی ہے, دیر از اے لاٹ آف پیپل ہو ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. وہ جو تھانے کچہری والا سارا سیٹ اپ ہے, پیپل آر ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ. یہ دیکھو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, دس از پرہیپس ون آف دا بگیسٹ چیلنجز جو میں فیل کرتا ہوں کہ ایجوکیشن پروسیس میں آتے ہیں, ناٹ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, دا پروسیس آف ایجوکیشن, کہ بچوں کو اور ہم میں بھی, ہماری ایج میں بھی جب ہم اسکول میں تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تھانہ کچہری کیا ہوتی ہے. لیٹس سے آئی وانٹیڈ ٹو ڈو لا, اور مجھے اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا کورٹس ایسے ہوتے ہیں, ڈیٹس ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے, یہ ریڈر ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اور پتہ لگے گا کہ آپ سوٹس دیکھتے ہیں یا کوئی ایسا پروگرام دیکھتے ہیں اس میں تو 2 ہفتے کے اندر کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ لگتا ہے او بھائی میں جاتا ہوں جوانی میں کیس کرنے, میرے بال چٹے ہو گئے ہیں, میرا گرینڈ سن جا رہا ہے جی کیس ابھی تک چل رہا ہے. بٹ اگین میں اس پہ کامنٹ یہ نہیں کر رہا کہ اچھا ہے غلط ہے, بٹ دس از دا ریالٹی. اینڈ آر اسٹوڈنٹس وین دے آر ان اسکول اینڈ ایون وین دیر ان یونیورسٹی دے ڈونٹ ہیو اے ریالٹی چیک. یہ سب سے بڑی پرابلم آج کل مجھے ریئلائز ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ عوام ہے, ہمارے کوئی 25 کروڑ یا جتنے بھی کروڑ عوام ہے, اس میں سے پرہیپس 60% پیپل آر لیس دین دا ایج آف 30. آئی تھنک دیٹس اے اسٹیٹسٹک ریگارڈنگ دس, بٹ ان کا اگر ریالٹی چیک ہی نہیں ہے. اینڈ ابھی بھی ریسنٹلی عبداللہ یہ ہوا ہے کہ آئی ہیو میٹ سو مینی پیپل ہو آر لوکنگ فار جابس, اینڈ میں جب ان کو لیٹ سے کسی جان پہچان کے تھرو یا کوئی ایکسیس ان کو یا کوئی اپرچونیٹی دوں, ان کو کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ریالٹی میں یہ جاب ایسے کرنی ہے, دے ریفیوز. سو دے ووڈ, بیکاز دے ہیو بین لیونگ ان سچ اے ببل that when they get those jobs they would prefer not to take that job and remain jobless, remain unemployed over the fact کہ اچھا نہیں یہ جاب اس طرح نہیں ہے جس طرح میں نے نہیں کرنی. ہاں مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا اس طرح کا کام ہوگا, تو اس لیے میں میرے خیال میں سر آپ چند تھینک یو رہنے دیں. پاکستان میں این ایڈیشنل فیکٹر فار دس, اب جیسا یو ایس میں یا باہر والے ملک میں جائے نا, تو ایٹ ویری ارلی ایج اسٹوڈنٹس یا پھر جو ینگ لوگ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, دے موو آؤٹ آف دیئر فیملی ہوم, وہ چھوٹی موٹی کسی کیشیئر کے طور پہ کام کر لی, میکڈونلڈس میں کام کر لی, دیر از دیٹ کلچر اوور دیر. پاکستان میں لائک انلیس یو آر لائک فرام ویری لو سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ, مڈل کلاس اینڈ ابو, وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اس ایج تک آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سپروائز کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ڈگری کرنی ہے, پھر دین ڈائریکٹلی آپ نے ورک فورس میں جانا ہے, اینڈ دیٹ از دا فرسٹ ٹائم وین یو ریئلائز کہ اچھا یار ریالٹی تو اس طرح کی ہے. تو وٹ ڈو یو فیل لائک کین بی ڈن ایٹ این انسٹیٹیوشنل لیول اینڈ آلسو ایٹ اے فیملی لیول ٹو ایڈریس دس, کیونکہ آئی تھنک پبلک یونیورسٹیز میں تو ان مینی کیسز نان ایگزسٹنٹ اس طرح کے اسٹرکچرز ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ٹو سم ایکسٹینٹ ہو رہا ہے, بٹ آئی اسٹل فیل لائک دیر از اے ڈسکنیکٹ انلیس دیر کوئی بہت ایلیٹ قسم کا اسکول ہو جس کا بہت اچھا کریئر ایڈوائزری ڈپارٹمنٹ ہو. آئی فیل لائک دس از اے ویری بگ ڈسکنیکٹ کہ اسٹوڈنٹس کو جو ریئل ورلڈ کا ایکسپیرینس ہے اینڈ جو نالج ہے کہ جو ریالٹی وٹ ایگزیکٹلی از دا ریالٹی آف ورکنگ ان دس پروفیشن اور اینی پروفیشن فار دیٹ میٹر, وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو وٹ کین وی ڈو if I'm a school administrator or if I'm a father or a parent, what can I do to bridge this gap? یار ایز یو سیڈ کہ جو اسٹرکچر نان ایگزسٹنٹ ہے نا, یہی ایک ہمارا سسٹمک پرابلم ہے اس کا, کہ جو ایکسپیرینشیل لرننگ ہے نا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اینڈ ریالٹی چیک موجود نہیں ہے.
بٹ واٹ کین بی ڈن, مجھے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو اگر پبلک لیول کے اوپر یعنی پالیسی لیول کے اوپر اس طرح کا اسٹرکچر امپلیمنٹ کر دیا جاتا تو بہتر تھا, وچ از ان لائکلی. آئی ہوپ کوئی سن رہا ہے تو شاید کوئی کر ہی دے اس کے بارے میں. لیکن اگر انسٹیٹیوشنل لیول پہ دیکھا جائے تو جس کو ایک بیسک ٹرم ہے جو ہم نے دنیا میں پڑھی ہے وچ از انڈسٹریل لنکیجز, یعنی کہ اگر آپ اسمال اسکیل بھی اینڈ ایون لارج اسکیل بزنسز کے ساتھ اسکولز بھی اینڈ ایون اسپیشلی یونیورسٹیز ان کو لنکیجز بنانا ضروری ہے کہ بھائی ہم آپ کے پاس اسٹوڈنٹس بھیجیں گے, آپ نے ان کو رکھنا ہے, ان کو سکھانا ہے, ان کی ویلیویشن کرنی ہے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کام کیا ہے. اینڈ آبویسلی وین دیٹ ہیپنز آن اے لارج اسکیل, اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو ہیومن ریسورسز اور جو امپلائمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں جو یونیورسٹی کا اور جو انڈسٹری کا جو گیپ ہوتا ہے وہ آپ بریج کر لیتے ہیں کہ اچھا وین ایور دے وانٹ ٹو ہائر somebody نیو اور somebody qualified they can go to the university. Exactly, human resource کا جو ایک چیز جو میں نے ہانگ کانگ میں فار ایگزامپل دیکھی وہ مجھے بڑی اچھی لگی, وہ یہ تھی کہ I went to one of their universities, they invited me for a visit, and وہی اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ جا کے بندہ بہت سی چیزیں سیکھتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کے پاس یہ جو ڈگریز ہیں نا یہ بڑی ان کے عجیب سے نام ہے. ہمارا تو ہوتا ہے جی بیچلرز ان سول انجینئرنگ, بیچلرز ان الیکٹریکل انجینئرنگ, یعنی کہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ نام ہے. BBA ہو گیا یا BSc آپ نے لیٹ سے کہہ دیا اکاؤنٹنگ ہو گیا. تو آپ کا پتہ لگ رہا ہے بیچلرز ان اربن پلاننگ ہے, کوئی ایسی چیز ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, بیچلرز ان ڈیزائن ہے. تو ویئر ڈو یو کم اپ ود دیز آئیڈیاز؟ تو انہوں نے کہا ہم ایک سمپل کام کرتے ہیں, جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف لیبر ہے نا وہ ہمیں نیکسٹ 10 ایئرس کی یا 15 ایئرس کی فور کاسٹ دے دیتا ہے کہ ہماری HR ریکوائرمنٹ کیا ہے, ہمیں کس قسم کے لوگ چاہیے. اس کی بیسس کے اوپر ہم اپنی ڈگریز کو ڈیزائن کرتے ہیں, یعنی کہ کوئی ایسی فیسی ڈگری نہیں ہم کرتے جس کی مارکیٹ میں ریلیونسی نہ ہو یا ریکوائرمنٹ ہی نہ ہو, جسٹ فار دا سیک آف اٹ. اینڈ یہی انفارچونیٹ بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایٹ ٹائمز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی جو ہے نا وہ اپنا رول فرام این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن زیادہ ایک بزنس آرگنائزیشن بن جاتے ہیں. سو دے سی کہ اچھا اس سے ہم شارٹ ٹرم گینز, ہمارا پروفیٹیبلٹی زیادہ ہے تو لیٹس آفر دس ڈگری. وی ڈونٹ ریئلی کیئر ٹو مچ اباؤٹ دا فیکٹ کہ کیا یہ گریجویٹ بچے کریں گے تو ان کو مارکیٹ میں جابز ملیں گی یا نہیں ملیں گی. اسی طرح تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ تو یہ اسٹرکچر آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا کام ہے, ان کے جو کریئرز ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا کام ہے کہ آپ جا کے انڈسٹریل لنکیجز بنائیں. جہاں تک پیرنٹس کی بات ہے, میرا تو خیال ہے پیرنٹس کا صرف یہی بچوں کو کہنا کہ یار اگر فارغ بیٹھے ہو نا تو جا کے کچھ کرو, یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کو صرف کہنا نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, نمبر 1. اینڈ نمبر 2 یہ ہے کہ ٹو گیو دیم اپرچونیٹی. سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ جو لوگ کہہ بھی رہے ہیں نا وہ کوئی بچوں کو جو ان کی انرجیز ہیں, جو ان کا ٹیلنٹ ہے, جو ان کا اسکل ہے, اس کو چینلائز نہیں کروا سک رہے. تو اگر آپ ان کو اپرچونیٹی دیں گے ٹھیک ہے, تھوڑا سا وہ شروع میں تنگ کریں گے, اسٹرگل کریں گے, لیکن اگر ان کے پاس چینلائز کرنے کی ان کے پاس اپرچونیٹیز ہوں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے بچے ایسے ہیں کہ وہ نہیں ان کا فائدہ اٹھائیں گے. اسی طرح اینڈ آئی تھنک ان مینی کیسز پیرنٹس کے پاس یا تو ٹائم نہیں ہوتا یا دے دیم سیلوز ڈونٹ ہیو دیٹ ایکسپوجر. ان کا بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ یار ہاں ہمارے زمانے میں اس طرح تھا تو یہی ہم بچے کو بھی کرواتے ہیں. اینڈ اب آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف پیرنٹس ناؤ, ینگ پیرنٹس دیٹ آر مچ مور ایجوکیٹڈ اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو دس, اینڈ آئی تھنک دے آر گائیڈنگ دیئر اسٹوڈنٹس اینڈ دیئر چلڈرن in a much better way. تو actually along those lines I wanted to talk to you about that کہ آپ اپنے بچوں کو ہوم اسکول کہہ رہے ہیں, تو how has that been and what were some of the initial challenges? and کیونکہ میری ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بندے سے ڈسکشن ہو رہی تھی and based on جو میں نے دیکھا ہے I feel like there are few things that you need to ensure before you actually go down that path. So I would like کہ اگر آپ اس پہ input دیں کہ میرے خیال میں ایک تو پیرنٹس کے پاس ٹائم ہونا چاہیے, they need to have a certain level of exposure and education and they need to be dedicated to that task, and at the same time they need that community and social linkages around them to make sure that it's actually successful. So what do you think about that? یار تقریباً 4تھا سال ہے میرے خیال میں بچوں کو ہوم اسکولنگ کرنے کا, اینڈ اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. I wouldn't say کہ it's been easy. ایٹ ٹائمز اٹس بین چیلنجنگ ہے تھوڑا سا نا. وہ کہتے ہیں نا اس میں آپ کو سیلف موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے بیکاز دیر از نو بڈی ایلس ٹو موٹیویٹ یو. مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یس یو رائٹ کہ اگر پیرنٹس کے پاس فلیکسیبلٹی آف ٹائم ہو تو پھر کرنا آسان ہوتا ہے. What actually motivated you to start? ہاں موٹیویشن جہاں تک رہتی ہے نا,
دس از دا ٹائم آف کووڈ لاک ڈاؤن, اینڈ اس ٹائم پہ نا بچے آن لائن پڑھ رہے تھے, اینڈ دیٹ بین اسٹڈیئنگ ایٹ اے اسکول, اینڈ آن لائن میرے خیال میں 6 یا 7 مہینے ہو گئے تھے نا ان کو پڑھتے ہوئے. اینڈ میں یہ فیل کر رہا تھا, اینڈ دس واز, دیکھو ایون دو آئی ورکڈ ان اے اسکول, مجھے ایک ریئلائزیشن یہ ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ مقصد شاید سکھانا کم ہے اور کورس کو ختم کرانا زیادہ ہے. اور میں ایز اے کریئر کاؤنسلر اینڈ وتھ سو مچ ایکسپیرینس ان دا ایجوکیشنل وہ کہتے ہیں نا فیلڈ, مجھے یہ لگا کہ ہاں شاید یہ چیز پاکستان میں تو چل سکتی ہے, بٹ اگر اف یو وانٹ ٹو کیپ پیس ود دا ورلڈ یہ چیز نہیں چلے گی, بیکاز دنیا میں اب جس طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے فیلڈز ایسی ہیں جس میں ڈگریز ہیو بیکم irrelevant ایز لانگ ایز یو نو دا ورک, ایز لانگ ایز یو ہیو دا اسکل. تو اس کا مطلب ہے اینڈ اسکل آلویز گو بیک ٹو واٹ یو لرنڈ, اٹ نیور گوز بیک ٹو یور ڈگری, اٹ نیور گوز بیک ٹو کہ آپ نے کورس کتنا ختم کیا. تو وہ ایک مجھے لگا کہ بہت ایک چیلنجنگ چیز آ رہی ہے. دوسرا اور بھی ایشوز تھے, پرہیپس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ریلیجیس ریزنز بھی لگے کہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک سرٹن ماحول میں اینڈ بچے جو ہیں سرٹن ویلیوز کے ساتھ ریز ہوں. تو وہ آہستہ آہستہ ان سم اسکولز, مجھے لگتا ہے کنٹروورشل بات ہو جائے گی میری طرف سے کہنی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ نا ہماری جو اسکولز ہیں کیونکہ وہ ریفلیکشن آف سوسائٹی ہوتے ہیں, تو ہماری سوسائٹی میں کیونکہ قدریں اور ویلیوز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں, ڈائلیوٹ ہو رہی ہیں, تو وہی ریفلیکشن مجھے لگا اسکول کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. تو میں آئی فیلٹ اینڈ مائی وائف فیلٹ, وی بوتھ فیلٹ کہ یار اگر آپ نے ایک کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے اینڈ اس کے ساتھ ہمارے پاس فلیکسیبلٹی آف ٹائم بھی ہے اینڈ سرٹن ویلیوز بھی انکلکیٹ کرنی ہے, تو وی کین گو ود ہوم اسکولنگ. جہاں تک کمیونٹی کی بات ہے, وین یو اسٹارٹیڈ وی ڈینٹ نو دیر واز اے کمیونٹی, اینڈ سرپرائزنگلی دیر از اے ہیوج کمیونٹی ان پاکستان آف ہوم اسکولرز. پنڈی میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, بڑے شہروں میں تو ہر جگہ پہ ہے. اینڈ آئی میٹ دیم اینڈ دیر ایکسلنٹ پیپل, اینڈ آل آف دا پیرنٹس آر ریئلی موٹیویٹیڈ کہ اپنے بچوں کو نہ صرف اچھی ایجوکیشن دیں بٹ اچھی ویلیوز بھی انکلکیٹ کریں. سو آئی تھنک جو موٹیویشن میں ہے نا, دیر آر مینلی 2 تھنگس. ایک تو آف کورس ایجوکیشن اینڈ دا وے یو وانٹ دیم ٹو لرن, بٹ دا سیکنڈ تھنگ از کہ ویلیو سسٹم جو ان کے اندر آپ نے انسٹل کرنا ہے نا, وہ بھی ایک موٹیویشن پیرنٹس کے اندر جنرلی میں نے دیکھی ہے, تو اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو آئی ایم ایکچولی کیوریس کہ ہاؤ ڈز دیٹ ایکچولی ورک, کیونکہ اسکول سسٹم میں تو سارا کا سارا اسٹرکچرڈ ہوتا ہے کہ کلاسز ہیں, اس کے بعد ایگزامز ہونے ہیں اینڈ آل آف دیٹ, بٹ اف یو آر ہوم اسکولنگ کڈس تو چلیں آپ اس کی آن اے ریگولر بیسس ایجوکیشنل مائل اسٹونس وغیرہ تو کر سکتے ہیں, ان کو پڑھا سکتے ہیں, بٹ ان ٹرمز آف لائک ایگزامینیشنز اینڈ میکنگ شیور کہ اچھا ان کی پرائمری کے ایگزامس ہو گئے ہیں, میٹرک وغیرہ, ہاؤ ڈز دیٹ ورک, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنے بچوں کو ہوم اسکول کریں تو ہاؤ ڈز دیٹ ایکچولی ورک ان ٹرمز آف کمیونٹی کے ساتھ جو آپ نے بتایا ہے ان کی ایکٹیویٹیز وغیرہ کس طریقے سے ہوتے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو ایکچولی گو اباؤٹ اٹ, اس کا کیا پروسیس ہے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ جو جیسے ایز یو سیڈ مائل اسٹونز وغیرہ, میں آنیسٹلی اسپیکنگ یہ بھی بتاؤں گا کہ مائل اسٹونس پہ بھی ہماری اچھی خاصی فلیکسیبلٹی ہے. سو وی آر ناٹ ایگزیکٹلی پشنگ ٹو ہارڈ, وی آر پشنگ آور چلڈرن, بٹ ہم بہت زیادہ ان کو پش ٹو ہارڈ نہیں کرے کہ اچھا بھائی تم نے اس ڈیٹ تک یا اس مہینے کے اینڈ تک یا سمر ویکیشن تک یہ چیز کمپلیٹ کرنی ہے. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اف لیٹس سے سرٹن ون آف آور چلڈرن از اسٹرگلنگ ان اے سرٹن سبجیکٹ, تو ناؤ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس کو وہ سبجیکٹ صحیح طریقے سے سکھائیں, نہ کہ ٹائم باؤنڈ ہو کے کورس کمپلیٹ کروائیں ود ان دیٹ ٹائم پیریڈ. وہ بلکہ انفیکٹ یہ ایک ایڈوانٹیج بن جاتا ہے. جہاں تک ایگزامینیشنس کی بات ہے, نیچرلی وین دا ٹائم کمز کہ انہوں نے اپنے جو میٹریکولیشن یا او لیول یا اے لیول یا ایف ایس سی وغیرہ کے ایگزامس دینے, وہ تو ان کو دینے پڑیں گے. دے کین آئدر گو ٹو اسکول اینڈ گیو دوز ایگزامز اور دے کین ڈو دیم پرائیویٹلی, بیکاز وہ بھی آپشن اویلیبل ہوتی ہے. بٹ بفور دیٹ ایگزامینیشن ابھی تک بہت زیادہ ایک کہتے ہیں امپورٹنٹ فیچر ہماری ہوم اسکولنگ کا نہیں رہا. اس کا ریزن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم ان کے اوپر کچھ چیلنجز, کچھ ٹیسٹنگ, کچھ ایگزامینیشن ڈال رہے ہیں, ہم ایک دم نہیں ڈال رہے. اینڈ عبداللہ آنیسٹلی اسپیکنگ زیادہ تر اسکول جو ہے نا, آئی وونٹ ٹاک اباؤٹ پبلک اسکولس بٹ پرائیویٹ اسکولس میں بھی شروع کے جو امتحانات ہوتے ہیں نا, یعنی شروع کی کلاسز کے امتحانات, وہ اگر یا تو ہوتے ہی نہیں ہیں یا جہاں پہ ہوتے ہیں نا وہ بس برائے نام ہی ہوتے ہیں. یعنی کہ اس ٹائم پہ, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ایگری ود دیٹ سسٹم, کہ آپ نے شروع میں جب بچوں کے لینگویج اسکلز اینڈ کریٹیکل تھنکنگ اسکلز بن رہے ہیں
اس ٹائم پہ ان کو ایگزام میں فیل کر کے ڈسکریج کرنا نہیں ہے. ان کے وہ اسکلز اور وہ لینگویجز اور وہ جو میتھمیٹیکل لاجیکل اسکلز ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں, باقی آگے کی جو ایگزامینیشن کے لیول کی پڑھائی ہے وہ پھر وہ کر لیتے ہیں. تو یہ کریں. اور پھر آپ یو مینشن ہوم اسکولنگ کمیونٹی, تو ایز آئی سیڈ کہ ہمیں بہت جلدی ہوم اسکولنگ کمیونٹی مل گئی تھی, تو اس کے اندر ویکلی بیسس کے اوپر سوشلائزنگ کے لیے بھی ایونٹس ہوتے ہیں. انفیکٹ اچھی مزے کی بات تو یہ ہے کہ نہ صرف بچوں کے ہوتے ہیں بلکہ پیرنٹس کی بھی سوشلائزنگ کے ایونٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ ہمارے بچے کن لوگوں کے ساتھ سوشلائز کر رہے ہیں. اور دوسرا کیونکہ آئی گیس یو کوڈ سے کہ ہم خیال لائک مائنڈیڈ پیپل ہوتے ہیں, تو ان سے اچھا ہے اپنی ڈسکشنز بھی ہو جاتی ہیں. اینڈ سنس دے آر ایکولی اف ناٹ مور موٹیویٹیڈ, تو ہم ان سے یہ بھی بات کر لیتے ہیں اچھا آپ کیسی ہوم اسکولنگ کرا رہے ہیں, کون سا کریکولم یوز کر رہے ہیں, آپ کو بچے کے ساتھ چیلنجز کیا آ رہے ہیں, what did you do. So sometimes ایسے بھی آپ کو پیرنٹس ملتے ہیں جو آپ سے let's say 5 یا 10 years ahead ہیں, so آپ ان کے ایکسپیرینس کا بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. That's incredible because I feel like سب سے بڑا کرٹیسزم جو آؤٹ سائڈرس دیتے ہیں نا اباؤٹ ہوم اسکولنگ وہ یہ کہ یار بچے کی وہ سوشلائزیشن نہیں ہوتی, کلاس روم انوائرمنٹ نہیں ہے, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود ادر اسٹوڈنٹس. سو آئی فیل لائک دیٹس ریئلی انکریڈیبل, اور اسپیشلی فار دا پیرنٹس ایز ویل بیکاز دے ہیو دیٹ سپورٹ سسٹم اراؤنڈ دیم وچ از ریکوائرڈ ٹو ہوم اسکول چلڈرن. نہیں میں نا اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ آئی نو اے لاٹ آف پیرنٹس آر ڈوئنگ دس ود اسکولنگ ایز ویل اینڈ آئی اپریشیٹ کہ وہ کتنا اپنا ٹائم اور اپنا ایفرٹ دے رہے ہیں. بٹ ان مائی کیس آپ اس طرح دیکھ لو کہ جو میری بیٹی ہے وہ سب سے بڑی, اس کو ہم ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں لیکن اس کا انٹرسٹ تھا نیٹنگ میں. سو اگر وہ اسکول جا رہی ہوتی تو پرہیپس صرف ویکینڈ کے اوپر اس کی کوئی نیٹنگ یا کروشے کی جو کلاسز ہیں وہ لے سکتی. بٹ تھینکس ٹو دا فلیکسیبلٹی آف ہوم اسکولنگ ہم نے کچھ ایسے اس کو کلاسز کرا لیں جو ویک ڈیز میں وہ کرتی تھی, اینڈ وہی اس کا لرننگ تھا اینڈ وہی اس کا سوشلائزنگ ٹائم بھی تھا. تو شی واز میٹنگ ادر چلڈرن, ادر گرلز فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ جو کہ وہاں پہ کروشے کلاسز کے لیے آ رہی تھیں. اسی طرح میرا بیٹا ہے, اس کو ابھی میں نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا کرکٹ اکیڈمی کے لیے. تو وہ ہم ایسے اور ٹائم پہ بھی جا سکتے ہیں کرکٹ کھیلنے بیکاز اسکول کا اس طرح تو نہیں ہے, لیکن بٹ ہی اسٹڈینگ اپنی اسکول یعنی کہ پڑھائی بھی کر رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اکیڈمی بھی جا رہے ہیں اینڈ اس کو زیادہ پریشر نہیں ہے کہ اوکے آئی جسٹ کیم بیک فرام اسکول, I didn't get enough of a break and now I have to go to the academy. تو وہ تھوڑا سا ایز آف ہو گیا. اس میں I keep thinking about one thing کہ پیرنٹس کی اویلیبلٹی اینڈ ٹائم از ویری پیراماؤنٹ, کیونکہ اگر آپ نے اتنی فلیکسیبلٹی آپ کو چاہیے تو ہاؤ ڈو یو انشور دیٹ. اینڈ مور امپورٹنٹلی اگر فار ایگزامپل پیرنٹس ہیں, somebody has a 9 to 5 جاب, اب ہر کسی کے پاس اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی کہ they have their own business یا something like that. تو what would you recommend, یا پھر is that even possible کہ اگر پیرنٹس کے پاس اتنی ٹائم کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو what can they do to make sure. دیکھو ہوم اسکولنگ میں میں اتنا کمپلیسنٹ تو نہیں ہوں کہ میں ابھی اپنی ریکمنڈیشنز دوں, میں آئی ایم اسٹل نیو ایٹ اٹ آئی ووڈ سے آفٹر 3-4 years. لیکن میں نے یوزلی جو دیکھا ہے جو پیرنٹس ہوم اسکولنگ کریں ہیں اس میں ون پیرنٹ از مور آف دا ہوم اسکولر اینڈ دا سیکنڈ پیرنٹ از مور آف اے سپورٹ. اینڈ پاکستان میں یوزلی ویمن آر دا ونس, mothers are the ones who are homeschooling mainly, and پھر fathers جو ہوتے ہیں وہ ہوم اسکولنگ کے ساتھ آپ کو پھر سپورٹ دے دیتے ہیں. ہاں جن کی 9 to 5 جابس ہیں ان کے لیے تھوڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے, لیکن وہ دین ویکینڈس کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں. مزے کی بات یہ جو دیکھو جو ہوم اسکولنگ نہیں کرے ان کیسز میں زیادہ تر جو فادرز ہیں وہ پھر بھی ویکینڈ کے اوپر بھی کم رول ادا کرتے ہیں, جبکہ جو ہوم اسکولنگ پیرنٹس میں نے دیکھا ہے ایون اف دا فادرز ہیو اے 9 to 5 جاب, وہ ویکینڈس کے اوپر جب اویلیبل ہوتے تو وہ ان کی کنٹریبیوشن ٹورڈز دا ایجوکیشن اینڈ اسکولنگ اینڈ ٹریننگ, بچوں کی تربیت میں بھی اور تعلیم میں بھی زیادہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ شاید مائنڈ سیٹ بھی ایک ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک وہی بات ہے کہ ایون اف یور چلڈرن گو ٹو اے نارمل اسکول, پیرنٹس کی انوالومنٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز آئی ہیو سین دس کہ سب سے زیادہ بیہیویئرل ایشوز, اب یہ یہاں پہ FQ میں بھی ایک اسکول ہے, تو دیر آر سم اسٹوڈنٹس جن کے بہت زیادہ بیہیویئرل پرابلمس ہیں, اینڈ ونس وی لکڈ انٹو اٹ وی فاؤنڈ آؤٹ کہ یار مطلب پیرنٹس کا انوالومنٹ ہی نہیں ہے بچوں کی فیملی میں. یار آئی تھنک یہ پاکستان کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ایک دفعہ ہم نے گیٹ سے بچہ اسکول کے اندر چلا گیا نا, وہ بس ہمارا کنسرن نہیں ہے, اور یہ والا بہت غلط کانسیپٹ ہے. پیرنٹس کو انوالو ہونا چاہیے, دے شوڈ نو واٹ دیئر چلڈرن آر اسٹڈینگ, ہو دیئر فرینڈز آر, کس قسم کا ان کا بیہیویئر ہے اور ان کے ایشوز کیا ہیں.
میرا بیٹا جب اسکول میں پڑھ رہا تھا نا, بلکہ سارے بچے پڑھ رہے تھے, تو ایک دفعہ یہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوئی, اور میں نے کہا کہ یار اس دفعہ جاتے ہیں نا تو میں صرف باتیں سن کے نہیں آتا کہ اچھا یہ ہے وہ ہے, یہ پڑھائی کی, یہ دیکھیں اس کی پرفارمنس, آئی وانٹ ٹو آسک سم کوشچنز ایز ویل. تو میں نے انٹرنیٹ پہ کہا کہ واٹ کوشچنز شوڈ یو آسک دا ٹیچر وین یو گو فار اے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ. تو وین آئی وینٹ فار دا میٹنگ, تو میں نے ٹیچر سے یہ سوال پوچھا کہ انہوں نے جب ساری اپنی بات کر لی بیٹے کے بارے میں, تو میں نے کہا کہ اچھا یہ آپ کو یہ اسٹرگل کس چیز میں کرتا ہے. تو ٹیچر تھوڑی سی حیران پریشان دنگ ہو گئی, بیکاز وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ میں اسے کوئی بچے کے بارے میں کوئی اس کی خامی یا کوئی چیلنج یا کوئی ایسی چیز پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتائیں ایریا آف امپروومنٹ کیا ہے. انڈیویجول کوسچن نہیں پوچھیں گے, یا میں یہ نہیں پوچھوں گا ایریا آف امپروومنٹ کیا ہے, بیکاز وہ ایکسپیکٹ کری تھی کہ پیرنٹ آئے گا, وہ سنے گا کہ آپ کا بچہ اے لا رہا ہے, آپ کا بچہ پرفارم کر رہا ہے, اچھا بیہیو کر رہا ہے, اور میں کہوں گا شکریہ جی, بہت شکریہ, اللہ حافظ. لیکن میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ اس کے ایریاز آف امپروومنٹ کیا ہیں, چیلنجز کیا ہیں. تو ان کو تھوڑا سا ٹائم لگا تھا بیفور دے کیم بیک ٹو می ود این آنسر. تو مجھے لگتا ہے ایز یو سیڈ کہ پیرنٹل انوالومنٹ یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے واقعی سنسیئرلی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ کام کرنا ہے, تو پھر آپ یو آلسو لک فار ایریاز آف امپروومنٹ اینڈ مے بی دا ایریاز دیٹ یور چلڈرن اسٹرگل ود, اینڈ دین اسٹارٹ ورکنگ آن دیم ود دا ٹیچر. تو مجھے یاد ہے کہ ٹیچر نے یہ کہا تھا اچھا باقی سب تو ٹھیک ہے, لیکن بیٹا جو ہے نا آپ کا کبھی وہ کلاس کے اندر نا ہی اسٹارٹس ہمنگ, گنگنانا شروع کر دیتا ہے. سو آئی سیڈ کہ اچھا دیٹ ساؤنڈز لائک اے ریئل چیلنج ٹو می فار یو, کہ یعنی کہ جب آپ پڑھا رہی ہوتی ہیں یا سکھا رہی ہوتی ہیں, ایک بچہ پیچھے آپ کو بیہیویئرلی آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, اینڈ اٹس اوکے اگر میرا بیٹا ہے, یو آر ٹیلنگ می, کیونکہ ٹھیک ہے آئی ٹاک ٹو ہم اینڈ سی کہ ہم اس کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں ٹوگیدر. بٹ اگین وہی بات ہے کہ انٹرسٹ ہوگا, آپ انوالو ہوں گے, اور اگر آپ کچھ نیگیٹو کامنٹس بھی سننے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں گے تو تب ہی ہو سکتا ہے, ہاں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ادروائز اینڈ آئی تھنک یہ ایون ابھی یہ تو چلیں چھوٹے بچے ہیں نا, ونس دے گرو اپ, آپ ہائی اسکول او لیولس اے لیولس کے اب بچے تو اتنے اسمارٹ ہو گئے نا, آئی ہیو سین دیٹ کہ پیرنٹس جب انوالو نہیں ہوتے دے ہیو سم سیریس ایشوز. اور آئی ہیو سین دس ان سم ریئلی ایفلوئنٹ فیملیز, خاص طور پہ جس میں ان مینی کیسز بوتھ پیرنٹس آر ورکنگ, بچوں کے پاس کھلا پیسہ ہے, دے ہیو دیئر اون کارز, دے ہیو دی ریسورسز, اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی سپرویژن. تو دیٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر کہ ینگ بچہ ہے, دیر ہارمونل, دیر ایموشنل, دے ہیو نو سپرویژن, ان کے پاس پیسے بھی ہیں, ان کے پاس گاڑیاں بھی, ریسورسز بھی ہیں, اینڈ the path they go down, in that case that's disastrous. And I don't know if you've seen that in your experience. a lot ایسا ہوتا ہے, اور اس میں I think جو میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے, اور maybe I'll try to sum it in a very short statement, is کہ مجھے لگتا ہے کہ the best things that the parents can give to their children, ان کی یہ تعلیم و تربیت کے جو پروسیس ہے اس میں, more than let's say fancy cars یا pocket money یا let's say بہت ہی مہنگا اسکول, is the time that they can give to the attention. اور وہ فوکسڈ اٹینشن ہی ہوتی ہے کہ آپ ان کی تعلیم و تربیت میں آپ کیا رول ادا کر رہے ہیں, اور آپ کتنا وقت دے رہے ہیں, اور کتنا ایفرٹ دے رہے ہیں. تو وہ شاید وہ پیسے اور فینسی کارز اور ان چیزوں سے, اور یہ جس طرح آپ نے کہا, یہ سب سے زیادہ جو نظر آتا ہے نا, جو مینیفیسٹ ہوتا ہے, وہ ٹین ایجرز میں ہوتا ہے, جو کہ دیکھ لیں تقریباً 12-13 سال سے لے کر نا 18 سال. یہ تو میں کہتا ہوں ایکسپلوسو ٹائم ہے. یعنی کہ بچے اس وقت والکینوز کی طرح ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے کچھ وہ ایموشنل رولر کوسٹر ان کی چل رہی ہے, اور اس وقت وہ کنفیوزڈ بھی ہیں. پھر ان کے اوپر پریشرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں گھر والوں کا پریشر ہے, سوسائٹل پریشر ہے, تم نے کچھ بن کے دکھانا ہے, کچھ بن کے دکھانا ہے, کچھ بن کے دکھانا ہے. دوسرا پھر اگر ملک کے حالات خراب ہوں, وہ بھی ان پہ بھی تو امپیکٹ ہوتا ہے نا, یعنی ان کی بھی فیلنگز ہیں. تو اس سارے پروسیس میں who is there actually to hold their hand? Nobody. ان کو they're on their own. یعنی کہ میں بھی اس ایج سے گزرا ہوں, آپ بھی گزرے, ہر بندہ گزرتا ہے, سارے پیرنٹس بھی گزرتے ہیں. تو وہ ان کو جو اسٹرگلز ہوتی ہیں آف ٹین ایج ٹائم, جس میں آپ کا ایجوکیشنل پریشر ہے, یار تم نے گریڈس بھی لانے ہیں, اچھا اگر سبجیکٹس نہیں سمجھ آ رہے وہ بھی مسئلہ ہے, پیرنٹس کی سختیاں علیحدہ وہ بھی اپنی جگہ چل رہی ہیں, سوسائٹی کے اپنے پریشرز ہوتے ہیں. تو اس سارے کے باوجود اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ بچے نارملی ریئیکٹ کریں گے, مجھے نہیں لگتا ایسا پھر ہوتا ہے. تو دین چلڈرن ایکٹ آؤٹ, اینڈ ان کو وہ پھر سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ صرف پیرنٹس اتنا ہی کر لینا کہ یار سارٹ آف
انڈرسٹینڈ کہ واٹ دے آر گوئنگ تھرو ایٹ دیٹ ایج, یہی بہت سپورٹ ہوتی ہے کہ یعنی کو ایک دم ڈونٹ جسٹ پریس دیئر بٹنز, ڈونٹ پش دیم اراؤنڈ آل دا ٹائم, تھوڑا سا ایز آف کرنا ہوتا ہے. آئی ووڈ امیجن کہ اب لائک فار ایگزامپل کسی بچے کو گھر پہ سپورٹ نہیں مل رہی, تو اسکول میں بھی اب جو نارمل ٹیچرز ہیں, کوئی سبجیکٹ کے ٹیچرز ہیں, دے ڈونٹ ہیو دا ٹائم ٹو گیو دیٹ اسٹوڈنٹ اینی ٹائم آف دیئر اون. کچھ ہوتے بھی ہیں, تو آئی ووڈ امیجن کہ ایز اے کریئر کاؤنسلر, بیکاز اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس وڈ کم ٹو یو اینڈ اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ود یو, تو اس میں دے مسٹ ہیو شیئرڈ پرابلمس ود یو اینڈ کنفائڈیڈ ان یو. ڈو یو ہیو اینی ایگزامپلس آف دیٹ؟ ہاں ایگزامپلس تو ہیں کہ کسی کی کانفیڈینشیل انفارمیشن تو نہیں شیئر کر سکتے. دس از وہ کہتے ہیں نا فرسٹ, ناٹ نیمنگ اینی نیمز. ہاں فرسٹ وہ کہتے ہیں نا ہمارا جو پرنسپل آف جو ایتھکس کا ہوتا ہے ہمارا, کہ کاؤنسلرس کی ناٹ شیئر کانفیڈینشیل انفارمیشن. بٹ انٹرسٹنگ کچھ انسیڈنٹس میرے ذہن میں آتے ہیں. فار ایگزامپل I remember once this student he came to me and he talked about the fact کہ اس کے والد صاحب جاب نہیں کرتے یا کام نہیں کرتے, مطلب اس کو نظر نہیں آتا کہ کام نہیں کرتے. وہ ان کی کچھ ڈفرینٹ انکم اسٹریمس تھی جن سے ان کو انکم آ رہی تھی. تو اس بچے نے یہی کہا کہ بھائی, ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم نے کیا کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, یہ کیا کرنا ہے, یا تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں. تو اس نے آگے سے جواب دیا, میرے ابو تو جی گھر بیٹھ کے پیسے کھاتے ہیں. میں نے کہا اچھا یار یہ تو تھوڑا سا ڈس ریسپیکٹفل بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم واٹ ڈو یو مین. تو اس نے سمجھایا کہ انکم اسٹریمز ہیں. میں نے کہا اوبویسلی یار یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے ایسی انہوں نے لائف محنت کر کے یہ چیزیں بنا کے کی ہیں. بٹ دین یو کین سی کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا نا پھر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ کریئرس کیا ہوتے ہیں, یا انکم کیا ہوتی ہے, یا ایون ایٹ ٹائمز رسپیکٹ فار پیرنٹس کیا ہوتی ہے, یا ایون یہ چیز کہ ٹو رسپیکٹ کہ ایڈلٹس جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی سرٹن ریزنز ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا میرے عجیب و غریب سا انسیڈنٹ تھا کہ اس نے اس طرح کی بات کی جو ذہن میں آتا ہے. پھر ویسے پرسنل اسٹرگلز ہوتی ہیں کہ بہت سے بچے, یہ تو دیکھو کامن چیز ہے, لیکن آئی اسٹل سے اٹ کہ بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر پہ پریشر ہے, گھر سے پریشر ہے کہ ہم نے یہ بننا ہے, لیکن میں یہ بننا ہی نہیں چاہتا. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ پھر بچے جب آتے تھے نا اور وہ کہتے تھے مجھ سے بعد میں کہ جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, تو میں ان سے پھر یہ سوال کرتا تھا کہ بیٹا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا آپ کے امی ابو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. کیونکہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پیرنٹس مطلب جان کے نہیں کرتے, جان بوجھ کے, لیکن وہ اپنی ڈریمز جو ہے نا وہ اپنی امپوز کرتے ہیں بچوں کے اوپر. اینڈ ایٹ ٹائمز بچوں میں وہ اسکلز یا انٹرسٹ یا وہ سبجیکٹس ہی نہیں ہوتے, ہاں وہ نہیں ہوتی, انکلینیشن نہیں ہوتی. تو یہ بڑا کامن میں. ہاؤ ڈیڈ یو نیویگیٹ دیٹ کہ اچھا فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ آ رہا ہے, اس کے پیرنٹس ایک چیز کرانا چاہ رہے ہیں, ان کا پرابلی میجر بھی وہی ہے, بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے, یو کین سی کہ یار دس از ہیڈیڈ فار اے ڈیزاسٹر. تو ڈیڈ یو گیز انٹروین اور لائک کال دیئر پیرنٹس اور سم تھنگ لائک دیٹ؟ دیکھو اگین وہی بات ہے کہ انٹروینشن فار می از اے اسٹرانگ ورڈ. ایڈوائز ہی ہوتی ہے اینڈ کاؤنسلنگ ہی ہوتی ہے. تو اس میں پیرنٹس کو بلا کے ان سے سپریٹلی بات کرنا کہ دیکھیں میں نے یہ نوٹ کیا ہے. آبویسلی اگر آپ پیرنٹس کو یہ بولیں گے کہ آپ کا بچہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو مجبور کریں, وہ دیٹ ووڈنٹ سٹ ویل ود دیم. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر پیرنٹس کو بٹھا کے یہ سمجھانا کہ یار اس کے مجھے انٹرسٹ فرق لگ رہے ہیں, اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا ایشو مجھے پیرنٹس کے ساتھ جو نظر آیا نا وہ یہ نہیں آیا کہ وہ بچوں کے دشمن ہیں. میرے خیال میں کوئی پیرنٹ کسی بچے کا دشمن نہیں ہوتا. ان کی اپنی اویئرنیس نہیں ہوتی, اپنی نالج نہیں ہوتی. تو کچھ پیرنٹس کو یہ سمجھانا کہ دیکھیں آپ اس بچے کو ایک میڈیوکر انجینئر یا بلو ایکسیپٹیبل بلو اسٹینڈرڈ ایک ڈاکٹر بنانے پہ مجبور کر رہے ہیں, جو کہ یہ پرابیبلی بنے گا. اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ اچھا وکیل بن جائے یا اچھا اکاؤنٹنٹ بن جائے. اینڈ اگین ان سے کچھ اسٹیٹس اینڈ فیکٹس شیئر کرنا کہ یہ دیکھیں یہ آج کل وکیلوں کی یہ تنخواہ ہے یا اکاؤنٹنٹس کی اتنی جابس مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں, کیونکہ یہ تو ہمارا ایز کریئر کاؤنسلرس کام ہے کہ یہ لیٹسٹ انفارمیشن ہمارے پاس ہونا. سو وین یو شیئر دیٹ ود پیرنٹس, میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے پیرنٹس نے بھی اپنا مائنڈ چینج کیا ہے. کچھ ایسے رہے جنہوں نے کہا آپ جو مرضی کہیں جی ہم نے وہی کرانا ہے. بٹ ایسا ہوتا ہے, یہ دیکھو ریالٹی ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بات دل کو لی, ہمیں پتہ ہے یار دس از اے پارٹ آف لائف ایز ویل. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے بہت سے لوگوں کے الحمدللہ مائنڈس چینج بھی کیے ہیں, اور پیرنٹس کے یوزلی
میں نے یہ دیکھا ہے کہ یوزلی پیرنٹس کے مائنڈ زیادہ چینج کرنے ہوتے ہیں, بچوں کے کم کرنے پڑتے ہیں. آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو ہیلپڈ ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس سیکیور ایڈمیشنز ان یونیورسٹیز ابراڈ. تو کمپیئر ٹو پاکستانی یونیورسٹیز انٹرنیشنلی, وٹ آر سم آف دا کامن اسکلز اسٹوڈنٹس آر ریکوائرڈ ٹو ایگزیبٹ, اینڈ یونیورسٹیز کیا دیکھتی ہیں, اینڈ وٹ آر سم آف دا کامن مسٹیکس دیٹ اسٹوڈنٹس میک, اینڈ ہاؤ کین دے اوائڈ دیم ٹو گیٹ انٹو ٹاپ یونیورسٹیز. انٹرنیشنل یونیورسٹیز تو نا ابھی خاص کر کے جو لیٹس سے ٹاپ رینک یونیورسٹیز ہیں, آئی مین مے بی ایون دا ٹاپ 200 ان دا ورلڈ, وہ یوزلی آبویسلی ایک جو بیسک فلٹر ہوتا ہے وہ یوزلی ایکیڈیمک پرفارمنس ہی ہوتا ہے, یعنی آپ کے ایکیڈیمک ریزلٹس, گریڈز, مارکس, جو بھی آپ انہیں کہہ لیں. بٹ بیانڈ دیٹ اب جو میں دیکھ رہا ہوں یونیورسٹیز, وہ یوزلی آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا اس پہ فوکس کرتی ہیں, اینڈ آپ کے اندر جو پوٹینشیل ہے, اب وہ پوٹینشیل اور آپ کی پرسنالٹی کیسے گیج کرتے ہیں, وہ آپ کے پریویس ایکسپیرینسز کے اوپر کرتے ہیں. یعنی کہ نمبر 1 آپ کی کلاس روم میں پرفارمنس ان ٹرمز آف گریڈس کیسی ہے, اور جو آپ نے ساری نالج سیکھی ہے وہ آپ اس کو اپلائی کیسے کریں. تو اب ایپلیکیشن آف نالج از آئی تھنک پیراماؤنٹ, جو مجھے لگتا ہے. اینڈ یوزلی ایپلیکیشن آف نالج does not come within the classroom, it comes outside of the classroom. یعنی کہ ڈفرینٹ ایریاز میں آپ کر لیں. ان کو آج کل ہم کہتے ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. یعنی کہ اگر لیٹ سے آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آج کل لوگ ماڈل UN کانفرنسز ہیں, جن کو MUN یا منز کہتے ہیں, اس میں بڑے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس میں ڈفرینٹ نالج ایکوائر کیا, آپ نے اس کو اپلائی کیسے کیا, آپ نے کیا اس میں ایوارڈ جیتے ہیں, کیا آپ اوور آل سرٹن لیول آف جو ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں کانفرنسز کے اندر, کیا آپ نے اوور دا ایئرز اچیو کی ہیں. بیسکلی اف آئی ہیڈ ٹو سم اٹ, آئی ووڈ پروبیبلی سے کہ آؤٹ سائڈ آف کلاس روم آپ کے ہاؤ آر یو اسپینڈنگ یور ٹائم. سمپلیفائڈ ٹرمز میں یہ کہوں گا, ہاؤ آر یو اسپینڈنگ یور ٹائم. از اٹ بینگ اسپینڈ آن یور فونز, آن نیٹ فلکس, آن یوٹیوب. آپ نے کہا نا ایگزامپلس کے بارے میں, میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ میرے پاس ایک بچہ آیا تھا, اس نے کہا کہ جی میرے گریڈ صحیح نہیں آئے, میں بہت سخت پریشان ہوں, اینڈ آئی کانٹ فگر آؤٹ کہ میں کہاں مسئلہ آ رہا ہے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ایسا کرو کہ مجھے, اور بائی دا وے دس از اے ریئل ایگزامپل, تو میں نے اسے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ مجھے اپنی دن کی روٹین بتاؤ. یہ بات تھی میرے خیال میں کوئی ویکیشنس کی تھی, تو اس میں اس کی پڑھائی کی روٹین اس نے بنائی ہوئی تھی, اور اس کے بعد اس نے ایگزام دینا تھا. اس نے کہا جی میں جی صبح اٹھتا ہوں تقریباً 8-9 بجے. میں نے کہا اچھا چلو گڈ, گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ مجھے تیار ریڈی ناشتہ واشتہ کرنے میں ہو جاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. 10 بج گئے, پھر کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی 10 بجے جی میں نیٹ فلکس آن کر لیتا ہوں. میں نے کہا ایکسلنٹ. بند کب کرتے ہو؟ اس نے کہا 10 سے 2 کرتا ہوں. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, 10 سے 2 4 گھنٹے تو یہ ہو گئے. پھر میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں پھر لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے. میں نے کہا اوکے, 2 سے 3 ہو گئے. پھر کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا 3 سے 7 میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا چلو شکر ہے دن میں, یعنی شکر ہے کہ پڑھائی کا بھی وقت آ ہی گیا, تو 4 آورز وہ ہو گئے. میں نے کہا دین, اس نے کہا 7 سے 8 میں جم کرتا ہوں. زبردست, بڑی روٹین, ابھی تک تو ٹھیک جا رہی. پھر اس نے کہا 8 سے 8:30 یا 8:45 تک میں کھانا کھاتا ہوں رات کا. میں نے کہا پھر, کہتا ہے میں رات کو پھر 9 بجے سے رات کے تقریباً 1 یا 2 بجے تک میں پھر نیٹ فلکس دیکھتا ہوں. تو میں نے کہا یار کچھ نیٹ فلکس زیادہ ہی چل رہا ہے. تو میں نے کہا یار دیکھو میرے پتہ کیا ہے, مجھے شوق ہے ہر چیز کو تھوڑا سا میتھمیٹیکلی اسیس کرنے کا. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً تم دن میں 8 گھنٹے نیٹ فلکس پہ ہوتے ہو. 8 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ ایوری 3 days یو ہیو لاسٹ 1 day آن نیٹ فلکس. ایوری 3 days میں 1 day آپ کا نیٹ فلکس پہ گیا. صحیح ہے. اس کو اگر آپ منتھ میں لگا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 10 days آپ کے ضائع ہو گئے. یعنی 10 days آپ نے مہینے میں یعنی پورے 10 دن یعنی 240 گھنٹے آپ نے نیٹ فلکس دیکھا. آپ کو ہنسی آ رہی ہے بٹ یہ ریالٹی ہے. میں نے کہا 240. اچھا میں نے کہا یہ تمہاری سمر ویکیشنز کتنی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ 3 مہینے کے لیے میرا ٹائم ہے, اس کے بعد میں نے ایگزام دینا ہے. میں نے کہا اگر 10 دن ایک مہینے ہے, 3 مہینے میں 30 دن بن گئے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم نے پورے مہینہ اپنی زندگی کا نیٹ فلکس پہ لگا دی ہے.
اچھا اس کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی نا اس پہ کہ ہاں یہ, میں نے کہا میں تمہیں اس سے اور زیادہ پریشان کرتا ہوں, یہ مجھے بتاؤ کہ اگر ایسا ہو کہ گھر والے کہیں کہ بھائی فلاں کون ہے, اب میں اس کا نام نہیں دوں گا لیکن لیٹس ازیوم علی نام تھا اس کا, کہ جی علی کدھر ہے جنوری 1 کو, تو جنوری 1 کو وہ اپنے کمرے میں گیا تھا نیٹ فلکس دیکھنے, اب وہ 31 جنوری کو کمرے سے باہر نکلے گا نیٹ فلکس دیکھ کے. ڈو یو تھنک دس از ورتھ یور 1 month آف لائف, کیونکہ تمہاری ایک زندگی کا ایک پورا مہینہ نیٹ فلکس پہ لگ گیا 3 مہینے کے اندر. تب اسے بات سمجھ آ گئی. دس از اے پرابلم. اس طرح کے جو اسٹرگلز وغیرہ ہیں, لوگ ہیں, جو چیلنجز وغیرہ آتے ہیں, اس میں جو میں نے آپ کو سب سے پہلی بات بتائی کہ وین یو آر اسٹڈیئنگ, جو آپ نے کہا یونیورسٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے, انٹرنیشنل یونیورسٹیز کو کیا کریں, دے وانٹ ٹو سی ویدر یو آر ایبل ٹو یوٹیلائز یور ٹائم پراپرلی. پڑھائی آپ نے کرنی ہے, آپ صحیح طرح پڑھائی کریں. جب آپ پڑھائی سے تنگ آ گئی ہیں, آپ نے کافی کر لی ہے, دین واٹ آر یو ڈوئنگ ان دا ریسٹ آف یور ٹائم. جو میرے پاس عبداللہ سب سے اچھی ایگزامپلز ہیں جو ٹاپ یونیورسٹیز میں گئے ہیں, جو ضروری نہیں ہے کہ ٹاپ میں گئے ہیں لیکن اچھے کریئرز میں گئے ہیں, دے ہیو ہیڈ ویری گڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. اس میں کون کون سے فیچرز مجھے نظر آئے. نمبر 1 بات یہ ہے کہ دیر ایکٹیویٹیز ہیو بین کنسسٹنٹ. سو بیسکلی دا یونیورسٹیز آر لوکنگ فار کنسسٹنسی. کیا آپ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ ایک چیز کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ایم یو اینز میں ہیں تو کیا آپ ہر سال کر رہے ہیں, تقریباً ہر کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں؟ سیکنڈ تھنگ از لیڈرشپ. اگر آپ نے لیٹ سے کوئی چیریٹی کا کام شروع کی ہے, کمیونٹی سروس کا کام شروع کی ہے, یا کوئی بھی پروجیکٹ کیا ہے, اس میں آپ کا کیا رول رہا ہے؟ کیا اگر ایک اسٹوڈنٹ کلب ہی آپ نے اسٹارٹ کیا ہے تو کیا آپ اس کے کونے میں بیٹھے رہے ہیں, یا آپ نے سال کے اندر کوئی ایکٹیویٹیز کرا کے اس کلب کو اپلفٹ کی ہے, اس کی اویئرنیس کی ہے, لوگوں کو اس کلب سے فائدہ ہوا ہے تھرو یو. سو دیر کمز دا لیڈرشپ. اینڈ تھرڈ تھنگ جو کہ میں نے پہلے ہی مینشن کر دی, پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ ریئلائز کہ پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری. پاکستان ہیز اے لاٹ آف اسٹرگلز اینڈ چیلنجز. جو ہمارے بچے ہیں ان میں ابھی سے کیا یہ اویئرنیس نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی, اپنی سوسائٹی کے لیے بہتری کیسے کرنی ہے؟ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ کی جو گلی ہے اس کے اندر جو کوڑا پڑا ہے وہی اٹھا لیں. اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ دس از ناٹ بینیتھ اینی بڈی, اینی بڈی کین ڈو اٹ. آپ اپنی کم سے کم گلی کو صاف رکھ سکتے ہیں نا. ادھر ایک بہت اچھی اگزامپل مجھے یاد آئی. میرا ایک اسٹوڈنٹ گیا ہانگ کانگ پولی ٹیکنک یونیورسٹی. وہ اس کی ہم یونیورسٹی اپلائی کر رہے تھے میکینیکل انجینئرنگ کے لیے. تو جب ہم فارم فل کر رہے تھے نا, ہم ایک جگہ آ کے پھنس گئے. وہ تھا جی اسکالرشپ پیسے. اسکالرشپ پیسے میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ وائی ڈو یو ڈیزرو دا اسکالرشپ, پلیز مینشن اینی کمیونٹی سروس یو ہیو ڈن. میں نے کہا یار بتاؤ کچھ کیا ہوا ہے تم نے؟ لگ نہیں رہا تھا نا. اس نے کہا نہیں سر نہیں کیا ہوا. میں نے کہا یہ تو پھنس گئے, اب کیا کریں؟ اس نے کہا میں جی اسکالرشپ کے بغیر تو پڑھ ہی نہیں سکتا. اچھا میں نے کہا یار سوچو یار سوچو 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 کچھ تو پلیز پلیز پلیز. اس نے کہا اچھا یہ بھی ہمارے ملک میں ویسے ہوتا ہے نا کہ ہم جو چھوٹے کام بھی کرتے ہیں ان کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا, یعنی کوئی ویلیڈیشن ہے ہی نہیں ان کاموں کی, نہیں یہ تو کام ہی نہیں ہے. تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ کر کے یاد نہیں رہتا, یا کیونکہ اتنا چھوٹا اس کو کام سمجھا جاتا ہے تو ہم وہ کرتے ہی نہیں ہیں. اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر مجھے یاد ہے میرے جو گھر ہے نا اس کے گلی کے ٹرن کے اوپر نا ایک وہ پانی کی ٹینکی ٹائپ تھی, اور اس کے اوپر نا کسی نے غلط نازیبا الفاظ لکھ دیے تھے. میں نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں اور میرا دوست ہے نا, ہم نے جا کے نا بازار سے جا کے ہم پینٹ لے کے آ گئے تھے, اور ہم نے پینٹ کر کے نا ایک دن لگے رہے اور پوری ٹینکی کو ہم نے ری پینٹ کر دیا کہ یہ اچھا نہیں لگتا یہاں پہ ہماری کمیونٹی میں نا, سوسائٹی میں اچھا نہیں لگتا کہ لوگ گزرتے ہیں, فیملیز گزرتی ہیں, وہ اس طرح کے الفاظ پڑھیں ان کو نظر آئیں. تو میں نے کہا اچھا ایک دم دماغ کی میری بتی جلی. میں نے کہا یار تمہارے پاس تصویریں ہیں؟ اس نے کہا جی ہم نے موبائل سے ویسے ہی ایک شغل کے لیے ایک دوسرے کی انجوائمنٹ کے لیے لی تھی. تو میں نے کہا بھائی تصویریں دے دو اگر ہیں, اینڈ لیٹس رائٹ این ایسے اباؤٹ دس. الحمدللہ لکھا, اینڈ ہی گاٹ 100% اسکالرشپ ہانگ کانگ میں. یس, اور اس نے میکینیکل انجینئرنگ ہی کی.
تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ دیکھو لوگ چیزیں کریں, کچھ انیشیٹو لیں, اپنے کوئی ٹائم کو یوٹیلائز کریں, تو اس سے دیز آر دا تھنگز دیٹ یونیورسٹیز وانٹ ٹو نو. آئی ٹوٹلی اگری. اور اس میں اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ میں جب نس سے گریجویٹ ہونے لگا تھا نا, لائک ایون بفور دیٹ ان مائی سیکنڈ تھرڈ ایئر آئی ریئلائز, کیونکہ میں شروع میں پہلے 2 سال آئی واز لائک ان دا ٹاپ 3 آف مائی کلاس آلویز, اور اس کے بعد بچوں نے اور دے اسٹارٹڈ ورکنگ ایون ہارڈر, بہت زیادہ کمپٹیشن ہونے لگ گیا بیکاز پیپل پکڈ اپ دیئر پیس. اور میرے لیے نا تھوڑا مشکل ہونے لگ گیا کہ یار ہر سیمسٹر زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. اینڈ ایٹ ون پوائنٹ آئی ریئلائز کہ یار اس سے آگے نا اگر اف آئی فوکس کمپلیٹلی آن مائی اسٹڈیز آئی ول ہیو ٹو سیکریفائز ایوری تھنگ ایلس. باقی سب کچھ مجھے چھوڑنا پڑے گا, مجھے صبح سے لے کر رات تک صرف پڑھائی پہ دھیان دینا پڑے گا, اینڈ دیر وونٹ بی اینی تھنگ ایلس دیٹ آئی کین ڈو. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ یار نہیں, دس از ناٹ سم تھنگ آئی کین ڈو. آئی مینٹین مائی ایکسٹرا کریکولرز, ایم یو اینز میں, ایونٹس میں, فوٹوگرافی میں کرتا تھا, میں نے انٹرنشپس کی سینیٹ آف پاکستان میں, یونائٹڈ نیشنز میں, ہر جگہ آئی کیپٹ بینگ انوالو. اس سے فرق میرے اکیڈیمکس پہ کیا پڑا کہ یار مطلب میرا 3.9 کی بجائے مے بی 3.7 یا 8 آ گیا ہوگا. اٹ ڈنٹ افیکٹ مائی اسٹڈیز دیٹ مچ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دا ایکسپیرینس آئی گینڈ دیٹ واز انویلیویبل. اس کی وجہ سے ہی وین آئی گاٹ ان ٹو دا جاب مارکیٹ میں نے کام شروع کیا. آئی ڈنٹ وانٹ کہ یار میری وہ ٹپکل 9 to 5 کوئی کارپوریٹ جاب ہو, بیکاز آئی ہیڈ سین مائی سینئرز دین ایز ویل کہ یار مطلب وہ کسی ٹیلینور میں لگا ہوا ہے, کوکا کولا میں لگا ہوا ہے. ان دا بگیننگ اٹس ریئلی فن, وہ لگائیں گے اپنی لنکڈ ان پہ کہ جی ماشاء اللہ ہیپی ٹو جوائن دا جاز فیملی, اور وہ ان کو پیکیج ملتا ہے, اس میں واٹر بوٹل اور پاور بینک ہوتا ہے جاز کی برانڈنگ والا. بٹ آفٹر اے فیو منتھس وہ ہیش ٹیگ کارپوریٹ سلیوری اور اس طرح کی وہ آنے لگ جاتی ہے کہ اٹ لوزز اٹس چارم, کہ وہ باہر سے بڑا اسپارکلی لگتا ہے آپ کو, لیکن ونس یو گیٹ انٹو اٹ it's not really that enjoyable. And I realized during my universities کہ یار میں نے یہ نہیں کرنا. And within my 3rd or 4th year I started thinking about کہ یار میں نے لانگ ٹرم کیا کرنا ہے. دیکھو یہی بات ہے نا کہ جو تھنکنگ ہے نا اصل میں دیٹس اگین سمپلیفائڈ ٹرمز میں ہمیں بات کرنی چاہیے تاکہ جو سن رہا سمجھ بھی سکے کہ یو کین اونلی اسٹارٹ تھنکنگ وین یو نو, اینڈ یو کین اونلی نو وین یو ایکسپیرینسڈ. اسی طرح ہاں, بیکاز ٹیکسٹ بک نالج ایک حد تک جا سکتی ہے, وہ جب ایگزام ختم ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ بھول جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے جو چیزیں ایکسپیرینس کی ہوتی ہیں نا, اس سے آپ کا دماغ کھلتا ہے, آپ کے زیادہ جو سوچ ہے وسیع ہوتی ہے, اور اس سے آپ پھر آگے جا کے لوگوں کو نہ صرف اپنے آپ کو اچھے بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں, بٹ اپنی جو فیوچر کی ڈیسیجنز ہیں یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو میک اینڈ مور انفارمڈ ایز ویل. اسی طرح یہ بہت ضروری ہے. اب ہمارے جو کانوکیشن ہوئی تھی اس میں عسکری بینک کے پریزیڈنٹ ہیں, اینڈ ہی آفرڈ دا ٹاپ 25 اسٹوڈنٹ, جس میں میں بھی تھا, کہ آپ کو ہم جابس دیں گے, آپ ایز اے مینجمنٹ ٹریننگ اسٹارٹ کریں گے. اینڈ میں نے بھی اس میں انٹرویو دیا, اینڈ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی آپ, کیونکہ میرا زیادہ تر فوکس جو تھا لائک آئی سیڈ کہ 3rd 4th ایئر میں آئی ریئلائز کہ یار میں نے سوشل ڈیولپمنٹ والی سائڈ پہ, پالیسی والی سائڈ پہ جانا ہے, اینڈ آئی واز ڈٹرمنڈ کہ میں نے اسی چیز میں جانا ہے. اینڈ آئی ہیڈ ایکچولی پٹ اے لاٹ آف تھاٹ انٹو اٹ. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ آپ کو 6 مہینے بینک میں تو نوکری کرنی پڑے گی. آئی ایون سیڈ کہ یار آپ مجھے اپنے CSR ڈپارٹمنٹ میں ڈال دیں, جو وچ وازنٹ دیٹ گریٹ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے ور ایڈمنٹ کہ نہیں آپ کو پہلے 6 مہینے بینک میں کرنے پڑیں گے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ یار میں نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, میں نے ان کو نو بول دیا, وچ واز اے گریٹ اپرچونیٹی. اور اس کے کچھ مہینے بعد تک بھی میں انمپلائڈ رہا, اور مجھے بعد میں ٹینشن لگی رہتی تھی, رات کو ٹھنڈے پسینے آ رہے کہ یار میں کلاس کا ایک ٹاپر تھا, اینڈ میں ابھی تک جاب لیس بیٹھا ہوا ہوں, کوئی کہیں لگا ہوا ہے, کوئی کہیں لگا ہوا ہے, اینڈ آئی واز ریئلی وریڈ اباؤٹ دیٹ. بٹ ایونچولی آئی فاؤنڈ اے ریئلی گڈ اسٹارٹ اپ سیونگ 9, جس میں آئی اسٹارٹڈ ورکنگ, اینڈ ود ان 2 months they gave me my own project funded by Harvard University, جس کو آج تک میں رن کر رہا ہوں. We established a medical emergency response system in a rural area near Islam Abad. اس نے 1200 سے زیادہ لوگوں کی زندگی بچائی ہے. It features Pakistan's first fully female led and run ambulance system. And for me it was the first time I was doing it. میں fresh graduate تھا, میرے پاس اس طرح کا skill set on ground experience نہیں تھا, but I started working in a startup and they trusted me enough where they gave me that responsibility. اور اسٹارٹ اپس میں کام کرنے کا نا یہ فائدہ ہوتا ہے. دس از سم تھنگ آئی آلویز ریکمینڈ ٹو مائی جونیئرز ایز ویل, کہ جب آپ گریجویٹ ہوتے ہو ڈونٹ جسٹ لک کہ اچھا یار میں نے ٹیلینور میں یا بڑی بڑی کارپوریٹ اینٹیز میں کام کرنا ہے. لک ایٹ دا اسمال آرگنائزیشنز, کیونکہ ان کا فلیٹ اسٹرکچر ہوتا ہے, دے ہیو limited funds, تو دے لوکنگ فار ٹیلنٹڈ اینڈ موٹیویٹڈ پیپل, اور وہ آپ کو رسپانسبلٹی بھی زیادہ دیتے ہیں, دیٹ گیوز یو دیٹ ایکسپوجر. صحیح بات ہے. اور الحمد للہ ود ان 1 year میں نے وہ سارا سیٹ اپ کیا, اینڈ دیٹ گیو می دا ایکسپوجر اینڈ دا نالج ویئر when I was writing my master's essays یونیورسٹی اپلیکیشنز میں, دیٹ گیو می اے ویری بگ کمپیٹیو ایج, اینڈ آئی گاٹ انٹو سم آف دا بیسٹ یونیورسٹیز لائک LSE, SOAS, NYU, جارج ٹاؤن. آئی گاٹ اے فل اسکالرشپ ٹو دا نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور. تو آئی کین اٹیسٹ ٹو دیٹ کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اینڈ ورکنگ آن دا گراؤنڈ, اینڈ while I was doing this, وہ 1 سال اتنا کوئی گلیمرس نہیں تھا. میں گاؤں میں کام کر رہا ہوں,
ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ جو ہے ایک گھنٹے کا ایک سائڈ کا راستہ ہوتا تھا, پنڈ بگوال جا رہا ہوں, وہاں پہ لائک آئی ایم انٹریکٹنگ ود دا لوکل پیپل, ہر چیز میں نے خود کرنی ہے, آفس کا سامان خرید رہا ہوں, ان کے یونیفارمز بنوا رہا ہوں, پنڈی جا کے ان کے لیے جوتے خرید رہا ہوں, مطلب پرنٹنگ, لائک چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں بٹ یو لرن نیو تھنگس, اس سے آپ کا اسکل سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے اینڈ یو بیکم اے ویری کمپریہنسو پروفیشنل, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی آن دا پروجیکٹ بھی لرننگ ہو رہی ہے وچ یو کین اپلائی. میں نے اپنے سارے ایسے جو تھے اس کے اوپر اس میں یہی لکھا کہ یار پاکستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ان دا سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر اسینشلی نان ایگزسٹنٹ ہے, تو آئی وانٹ ٹو ڈو مائی ماسٹرز ان دس, اور میں اس سے یہ سیکھنا چاہتا ہوں ہاؤ کین وی بلڈ اسٹرکچرز لائک دیٹ, اینڈ آل آف مائی writing within my university essays, it was rooted in the work that I had actually done in the field. And exactly, دیکھو یہ جو یونیورسٹی اپلیکیشنس کی آپ بات کر رہے تھے, a big struggle that most of the applicants have is when they're writing essays, خاص کر کے انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے لیے, and you know yourself کہ جب وہ آپ سے کوشچنس پوچھتے ہیں کہ tell us about your experience, tell us about a role where you had to play a leadership role, یا tell us about a time where you had to face a challenge or a setback, how did you deal with it, what challenges did you face. اب یہ والی چیزیں جو ہے نا, یہ صرف اگر آپ نے کوئی ایسی چیزیں ایکسپیرینس کی ہوں گی تب آپ لکھ سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ جنرلی کوئی ایسا ایسے کرافٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے نہیں کی نا تو پھر وہ ساری ایک سٹوری ہے. اور بات یہ ہے کہ جس طرح میرا ایکسپیرینس ہو گیا, اسی طرح آئی نو یونیورسٹی ایڈمیشنس کی جو ٹیمز ہوتی ہیں نا, ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے وہ جیسے ہی ایسے پڑھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے اور یہ اصل ایکسپیرینس ہے. ایگزیکٹلی. اب کافی سارے لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں کہ یار میں نے نا اپلائی کرنا ہے تو مجھے بتاؤ, اینڈ دے گیو می دیئر ایسیز, اینڈ آئی کین آلویز ٹیل کہ یار یہ بندہ ہے, اس نے اصل میں فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے. اب فار ایگزامپل 2 لوگ ہیں, دونوں لوگ باہر ماسٹرز میں کسی ایم ایس سی ان ایجوکیشن یا سم تھنگ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. ایک بندے کا میں ایسے پڑھوں گا, آئی کین آلویز ٹیل کہ یار اس بندے نے کام نہیں کیا ہوا, وہ کہے گا ہاں وہ پاکستان کا ایجوکیشن سیکٹر بڑا خراب ہے, میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, لا 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 لا, وہ موٹی موٹی باتیں, بکش نالج جو آپ آرٹیکل سے بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو کوئی ڈیٹیل میں نالج نہیں ہوگا. دوسرا بندہ ہے, اس نے فار ایگزامپل ٹیچ فار پاکستان میں فیلوشپ کی ہوئی ہے 2 سال, مجھے پتہ ہے اس نے پبلک اسکول کے اندر کام کیا, وہ ایک ڈیٹیل میں لکھے گا کہ میرے پاس اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے یہ چیلنجز تھے, وہ اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے آتے تھے, ہمارے پاس یہ ریسورسز کی کمی تھی, ہمارے یہ چیلنجز تھے, پولیٹیکل یہ سچویشن تھی, اس ایریا میں لوگ ڈرگس سیل کرتے تھے تو اس کا انفلوئنس بچوں پہ یہ ہوتا تھا. لائک یو کین ٹیل, کیونکہ دے پٹ آل آف دیٹ ڈیٹیل ان دیئر ایسیز, اینڈ دیٹ اسٹینڈز آؤٹ. دیکھو کوئی بھی جو جب کوئی یونیورسٹی اپلائی کر رہا ہوتا ہے نا ایپلیکنٹ, دے آر لائک اے پروڈکٹ اینڈ دے ہیو ٹو سیل دیم سیلوز. اب کوئی بھی پروڈکٹ ہو دنیا میں, اس کا جتنا مرضی اچھا ایڈورٹیزمنٹ یا اشتہار ہونا, اگر پیچھے پروڈکٹ میں کوئی وہ میٹر نہ ہو, کوئی کانٹینٹ نہ ہو نا, تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہالو پروڈکٹ ہے. اینڈ دیٹس واٹ آئی سی ایز ویل, کہ جہاں تک ایسیز کو کرافٹ کرنے کی بات ہے, اس میں ہیلپ کرتا ہوں, گائڈ کرتا ہوں. وی ٹرائی ٹو میک اٹ انٹرسٹنگ, وی ٹرائی ٹو امپروو دا لینگویج. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر اس کا جو فاؤنڈیشن ہے, جو اس کا مین کانٹینٹ ہے, وہ ریئل ہوگا نا, میرے لیے کام آسان ہوگا. اگر وہ ریئل نہیں ہوگا نا, تو وہ کام تو تقریباً امپاسبل ہوتا ہے. بیکاز اینی پرسن جس کا ایکسپیرینس ہے اینڈ دے آر ریڈنگ, دے کین ریڈ تھرو دس اینڈ فگر آؤٹ کہ اچھا اس بندے نے ایز یو سیٹ فیلڈ میں کام کیا اور اس بندے نے فیلڈ میں کام نہیں کیا. تو اس لیے میری جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اف یو وانٹ ٹو لیٹس سے لینڈ گڈ ایڈمیشنس whether it's in پاکستان اور abroad, اور آپ نے اسکالرشپس لینڈ کرنی ہے, تو پھر پڑھائی کے علاوہ گو فار ایکسپیرینس, کچھ بھی سیکھو. forget about glamour, forget about کہ how much it's paying. سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سیکھا کیا, prioritize your learning over everything else. get your وہ کہتے ہیں hands dirty, get your feet dirty, جو بھی ہے بھائی. ایٹ لیسٹ جب آپ آن گراؤنڈ ہوگے نا, گراس روٹ لیول پہ یا آن گراؤنڈ ہوں گے, آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی سیکھنے کو جو آپ نے کسی کتاب میں کبھی پڑھی نہیں ہوں گی. اینڈ دیٹس وائی ایکسپیرینس وہ کہتے ہیں نا از سم تھنگ جو آپ یو کین ناٹ گیٹ فرام ٹیکسٹ بکس اور فرام کلاس رومس. اب انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں زیادہ تر فوکس لوگوں کا ہے ٹورڈز دا یو کے, یو ایس اے, کینیڈا اور آسٹریلیا. تو ان میں ڈفرنٹ یونیورسٹیز اینڈ وٹ دے لک فار, اس میں کوئی فرق ہے؟ بیکاز آئی بین ٹولڈ کہ یو ایس اے میں دے آر مور انڈیویجولسٹک فوکسڈ, کہ اچھا یار بندے کی پرسنالٹی, ہو ہی از, آگے کیا کرنا چاہتا ہے, اس پہ زیادہ فوکس ہے. یو کے میں اتنا نہیں ہے. اینڈ لائک کینیڈا آسٹریلیا میں آر دیر اینی ڈفرینسز لائک دیٹ؟ اینڈ ادر دین دیٹ اس کے علاوہ اور کنٹریز کون سی ہیں جہاں پہ دیر آر سم ریئلی گریٹ یونیورسٹیز ویئر یو شوڈ اپلائی؟ ہاں یار, ایک تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینسز تو ہیں. آبویسلی ایکیڈیمک اگین پلیز این امپورٹنٹ پارٹ ان دا یونیورسٹی اپلیکیشن,
بٹ آئی فیل کہ یو ایس کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ آپ کے ایکیڈیمکس میں زیادہ فورگیونگ ہیں, یعنی کہ اگر اف یو اسٹرگل ود اے فیو سبجیکٹس دین اٹس اوکے, دے انڈرسٹینڈ کہ آپ اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. یو کے میں جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہ دے مینلی لک ایٹ یور گریڈس, تو اس میں اوبیسلی دے لک ایٹ ایکسٹرا کریکولرز بٹ مینلی لک ایٹ یور گریڈس. تو اس میں اگر آپ ٹاپ یونیورسٹیز میں لیٹس سے لائک یو لکنگ ایٹ کیمبرج اور آکسفورڈ یا ایل ایس سی یا امپیریل, تو اس میں گریڈز نہیں ہوں گے تو ایڈمیشن ملنا مطلب ریئلسٹکلی از امپاسبل انلیس یو ہیو سچ این امیزنگ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کہ بندہ حیران ہی ہو جائے کہ اچھا دس از سو آؤٹ اسٹینڈنگ, دس از سو یونیک. بٹ ان موسٹ کیسز ان کا کرائٹیریا از پریٹی فکسڈ. کینیڈا میں بھی اگین اٹس مور لائک دا یو ایس بٹ دے آر آلسو لوکنگ ایٹ گریڈز ایز ویل. آج کل جو زیادہ پاپولر ڈیسٹینیشنز ویسے تو اینڈ دیو بین فار اے وائل, فار ایگزامپل یو کے از اے پاپولر ڈیسٹینیشن بیکاز وہ یوزلی گریجویشن کے بعد پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا دے رہے ہیں فار 2 years. سو دیٹ سم تھنگ دیٹس اپیلنگ ٹو کوائٹ اے فیو ایپلیکینٹس فرام پاکستان. یو ایس میں بھی ہے, آپ کو مل جاتا ہے ورک ویزا ڈپینڈنگ آن دا کائنڈ آف ڈگری یو آر ڈوئنگ. ٹیکنیکل ڈگریز کے لیے زیادہ ویزا کے چانسز ہیں ورک ویزا کے, جو نان ٹیکنیکل ہیں اس کے لیے زیادہ مجھے لگتا ہے مشکل ہے. اس کے علاوہ یورپ کو آج کل کافی پاکستانیز ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی جرمنی اس کو کر رہے ہیں, بٹ وہاں پہ لینگویج تھوڑا سا بیریئر ہے ایون دو دے ہیو سم انگلش پروگرامس. بٹ آئی فیل کہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو موٹیویٹیڈ ہیں دے آر ولنگ ٹو لرن دا لینگویج ایز ویل. یہ بڑی کامن ایریاز ہیں جو لوگوں کو پتہ ہے جہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین آسٹریلیا بھی آ جاتا ہے اس میں. ایسٹ ایشیا؟ ہاں, ایسٹ ایشیا میں جو میرے ذہن میں آئی واز گیٹنگ ٹو فار ایسٹ اینڈ ایسٹ ایشیا کہ مجھے لگتا ہے چائنا از اے گڈ ڈیسٹینیشن. چائنا ہیز سم ریئلی گڈ یونیورسٹیز جن کے پاس, اینڈ آئی وزٹڈ سم سو آئی نو, اینڈ ان کے پاس امیزنگ فیسلٹیز ہیں اینڈ دے آر ناٹ دیٹ ایکسپینسو اینڈ دے ڈو گیو اے لاٹ آف اسکالرشپس ایز ویل. اس طرح فار ایگزامپل جو مجھے بیجنگ میں جو اچھی یونیورسٹی لگتی ہے دیٹس بیہانگ یونیورسٹی. وہ اچھی یونیورسٹی ہے, وہ خاص طور پہ ٹیکنیکل کورسز کے لیے تو بہت اچھی ہے, ایون دو وہاں پہ نان ٹیکنیکل بھی بچے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ مجھے ہانگ کانگ بڑی اچھی ڈیسٹینیشن لگی ہے. اٹس گڈ, اٹس ناٹ ایز ایکسپینسو ایز دا یو کے اور دا یو ایس اور کینیڈا, بٹ اٹس ریزنیبل اینڈ اف یو ہیو دا گریڈس سو یو کین لینڈ مے بی اے 25% اور اے 50% اسکالرشپ ایزیلی. اس کے علاوہ سنگاپور از اے ڈیسٹینیشن, آپ بھی وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے سنگاپور کی, وہاں پہ کافی انسٹیٹیوشنز ہیں. obviously top among them is National University Singapore NUS, اور وہ تو it's ranked in the top 10 in many things. آئیوی لیگ سے بھی زیادہ, آئیوی لیگ جیسے ہارورڈ وغیرہ ہیں ان سے بھی زیادہ رینکڈ ہے, لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ہارورڈ سے نہیں ہے, اٹس آئی تھنک رینکڈ ہائر دین کولمبیا, پرنسٹن اینڈ لائک 2 others. اچھا, اس میں انٹرسٹنگ بات یہ رینکنگ, ایک تو میں I would prefer کہ people should not go for ranking. Yes. لیکن if you wanted to look at ranking تو ٹاپ رینکنگ ایک جنرل ہوتی ہے اوور آل اور ایک سبجیکٹ وائز ہوتی ہے. تو سبجیکٹ وائز میں جیسے این یو ایس میکینیکل انجینئرنگ وغیرہ میں اٹ از رینکڈ ابو آل آئی وی لیگز آئی تھنک, انلیس کہ ایک آدھی شاید اوپر ہو, لیکن اٹس رینکڈ اب اٹس آئی تھنک 5th in the world جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. سو اگین ایز آئی ایم سیئنگ کہ دیر آر سو مینی یونیورسٹیز. اس کے علاوہ ملیشیا بھی پاپولر ڈیسٹینیشن ہے, ٹرکی بھی پاپولر ہے ایز این افورڈیبل ڈیسٹینیشن تھوڑا سا, اور وہاں پہ سارے انگلش میں کورسز ہوتے ہیں. بٹ اگین میں کہتا ہوں کہ بیفور یو ڈیسائڈ ویئر ٹو گو فار اسٹڈی اور ویئر ٹو سینڈ یور چائلڈ ٹو اسٹڈی, سر میرے خیال میں سب سے جو بہتر چیز ہے وہ یہی ہے, اگین اف یو کین گیٹ ان ٹچ ود اے کریئر کاؤنسلر اور somebody who has experience in university admissions, تاکہ وہ آپ کو اوور آل گائڈ کر سکے کہ کون سا کورس لینا چاہیے, کس یونیورسٹی سے, کس ملک میں, اس کا خرچہ کیا آئے گا, اینڈ پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اس سے گریجویٹ امپلائبلٹی کے چانسز کیا ہوں گے, بیکاز اتنی زیادہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بٹ دے ڈونٹ نو کہ آگے کیا ہوگا. سو آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا, نوئنگ آل آف دس انفارمیشن ول بیٹر ہیلپ in anybody making, especially اگر آپ سیلف فائنانس پہ جا رہے ہو نا, کیونکہ اب اسکالرشپس in many cases people can't secure. اب along those lines, اب جس طرح NUS ہے یا پھر چائنا, all of these universities they might not be as popular or well known as others. اب جس طرح پاکستان میں یہ ہے کہ وہ US کی یونیورسٹیز کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے, ہر کسی نے LSE جانا ہے, سواس جانا ہے, یا پھر US میں کسی یونیورسٹی میں جانا ہے. What they don't know about is all of these universities that are in the top 20 in the world in East Asia, and they are actually
much cheaper, and in many cases they're much more generous in terms of scholarships. Yes. اب میرا آئی تھنک 11-12 ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں ہوا تھا اکراس یو کے اینڈ یو ایس اے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے اسکالرشپ فلی فنڈیڈ اینڈ یو ایس نے دیا, وچ از اے ویری ہائی رینکنگ یونیورسٹی, اینڈ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں. آئی نیور ہرڈ اباؤٹ اٹ انٹل لائک ہماری یونیورسٹی میں ہی ایک سوسائٹی تھی, اس نے ایک ایونٹ کرایا اور اس میں دے انوائٹیڈ سم المنائی, اینڈ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یار یہ یونیورسٹی ہے, اٹس ریئلی امیزنگ اور بہت اچھی سٹی ہے, اٹس کاسموپولیٹن اینڈ یو نو اٹس این امیزنگ ایکسپیرینس, اینڈ فنڈنگ بھی بہت آرام سے مل جاتی ہے اف یو ار اے گڈ اسٹوڈنٹ, بٹ پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. یہ تو دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ اگین یو کین گو اینڈ میٹ اے کریئر کاؤنسلر, بٹ دیر آر نیئرلی 4,500 اور 5,000 یونیورسٹیز ان دا ورلڈ. نہیں سوری, دیر آر 4,500 یونیورسٹیز ان دا یو ایس اینڈ دیر آر نیئرلی 10,000 یونیورسٹیز ان دا ورلڈ. اب 10,000 یونیورسٹیز کے بارے میں ایک کریئر کاؤنسلر تو نہیں بتا سکتا, سیدھی بات ہے مجھے بھی سب کے نام نہیں پتہ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس نے جانا ہے اس کو یہ ایفرٹ خود کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈو یور اون ریسرچ, اینڈ اف یو ڈو یور ریسرچ دین یو کین فائنڈ دوز ریلیونٹ اسکالرشپس. انڈر گریجویٹ لیول پہ بھی ہیں, ماسٹرز لیول پہ بھی ہیں, پی ایچ ڈی لیول پہ بھی ہیں, لیکن اپنی ریسرچ خود کرنا ہے نا. دیکھو جو سب سے زیادہ موٹیویٹیڈ ہوتا ہے نا, وہ سب سے پہلے وہ انفارمیشن نکال سکتا ہے, اینڈ دیٹ از دی ایپلیکینٹ دیم سیلوز. تو ان کو وہ ریسرچ کرنا ضروری ہے. باقی اوبیسلی وی آر دیئر ٹو گائڈ دیم, سپورٹ دیم, باؤنس سم آئیڈیاز آف دیم. So I think that's how it works. So that's amazing, sir. Thank you so much for coming. This was an honor. Closing remarks karte hain. If there's any O levels, A levels, or university student that's watching it right now, what would your advice be to them? And any closing remarks that you would like to give? میری main advice تو یہی رہے گی کہ I think ایک تو number one, do your research. بٹ میں عبداللہ آنیسٹلی لاسٹ فیو ایئرس میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایم ڈوئنگ سم پرائیویٹ وینچرز آن مائی اون ایز ویل. میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ملک کو نا وی نیڈ مور انٹرپرینورس, یعنی کہ ہمیں اور لوگ چاہیے جو بزنسز کریں, کیونکہ جب آپ بزنس کرتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں نئے آئیڈیاز آتے ہیں, یو آر ولنگ ٹو ٹیک رسکس, یو آر ولنگ ٹو پلے ود آئیڈیاز. اور دنیا میں یہ ہو رہا ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہو رہا. ہمارے لوگوں کا زیادہ تر فوکس, اینڈ ایون دوز پیپل who come from business backgrounds, ان کا فوکس یہ ہے کہ ہم کس طرح آگے ہمیں نوکری مل جائے, ڈگری کر کے نوکری کرنی, ڈگری نوکری. جبکہ میں یہ چاہ رہا ہوں, یا میری خواہش یہ ہے کہ کم از کم بزنسز وغیرہ کوئی وینچرز کے اوپر کام کریں اینڈ کوئی چیز ٹرائی کریں. اس سے آپ دیکھیں وہی 3, 4, 5, 10 ایئرس کی اسٹرگل ہوگی, بٹ یو مائٹ ہیو اے ویری گڈ اسمال اسکیل اور میڈیم سائز بزنس وچ یو آر رننگ, اور اسی طرح آپ کو فلیکسیبلٹی بھی مل جاتی ہے, ٹائم بھی مل جاتا ہے, یو کین کم اپ ود نیو آئیڈیاز, یو کین امپلوائے پیپل ایز ویل. آپ دیکھو لوگوں کو آپ امپلائمنٹ بھی دے سکتے ہو. بہت سے لوگ جو ہیں شروع میں جیسے آپ نے بتایا کہ دے میں گو ٹو اے بینک اور دے میں گو ٹو سم ادر آرگنائزیشن, اینڈ دین آفٹر 6 months دے ڈیسائڈ کہ اچھا یار دس از ناٹ فار می, واٹ دین, دے آر لیفٹ ود نو آئیڈیاز. تو میں جابز والوں کو بھی یہ ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ ایونچولی یا ایٹ لیسٹ کم از کم ذہنی طور پہ یہ پلاننگ کریں کہ آپ پہلے 1 یا 2 سال اگر آپ کے اوپر فائنینشیل کوئی برڈن نہیں ہے گھر کی طرف سے یا پریشر نہیں ہے, تو پھر آپ 1-2 سال پہلے جابس ایکسپلور کریں بفور یو ڈیسائڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان دا فیوچر. ہم اپنے آپ کو بہت جلدی لمٹ کر لیتے ہیں لائف کے اندر, اور اس میں پھر ایک کہتے ہیں نا ڈسکنٹینٹمنٹ جو ہوتی ہے کہ اچھا یار اب میں نے یہ جاب لے لی, اب میں اس کو پوری زندگی کروں گا, لیکن میں ساتھ ہی ناخوش بھی رہوں گا, ساتھ ہی میں انڈر پرفارم بھی کروں گا, ساتھ ہی میں میڈیوکر بھی رہوں گا. یہ بہت زیادہ ہمارے ملک میں مسئلہ آ رہا ہے, خاص کر کے جس طرح او اے لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, یہ میٹرک ایف ایس سی کے, ان کے پاس بہت سے بچوں کے پاس ایک لگژری ہوتی ہے, دے ہیو دا لگژری آف ٹائم, دا لگژری ٹو ٹیک دا رسک, بٹ نو بڈی یوزز دیٹ ٹائم, nobody is willing to take that risk. جو ایک بہت ہی اسمال مائنورٹی ہے نا جو یہ بچے رسک لے رہے ہیں, وہ آپ دیکھیں دنیا میں کیا کیا کر رہے ہیں. پاکستانی بچے کر رہے ہیں, لیکن وہ دوسرے ملکوں میں جا کے کر رہے ہیں, یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں پہ کوئی پرابلم ہے؟ یہاں پہ بزنسز چل رہے ہیں, اتنی اپرچونٹی ہے, اتنے لوگوں نے یہاں پہ آئی ٹی کے بزنسز سیٹ اپ کر لیے ہیں. وائی کانٹ یو ڈو اٹ؟ یو شوڈ ڈو سیٹ اپ سم بزنسز ایز ویل, اینڈ اسپیشلی اف یو ہیو دا منی, اف یو ہیو دا فنڈنگ, دی انویسٹمنٹ. اور ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے, اف یو جسٹ ہیو اے گریٹ آئیڈیا یو کین فائنڈ انویسٹرز ایون ان پاکستان. تو بٹ یہ مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج کرنا ہے. اینڈ اگین دس آل گوز بیک ٹو دا فیکٹ کہ وائل یو آر ان اسکول,
آپ ایکسپلور کریں, ایکسپیریمنٹ کریں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ٹرائی کریں, ذرا تھوڑا کلاس روم سے باہر نکل کے جو آپ کے پاس فری ٹائم ہے نا اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں. اگر وہ کر لیں گے نا تو دیز تھنگز ول اسٹارٹ فالنگ ان پلیس ایز ویل. Perfect. Right? Thank you so much, sir. That's Welcome. Thank you for invaluable having me. advice. Yeah. بہت بہت شکریہ آپ آئے. This was an honor to have you here. امید ہے آپ سب کو بھی اس پوڈ کاسٹ سے بہت زیادہ ویلیو ملے گی, and hopefully you enjoyed this. For more, please like and subscribe. Inshallah, we'll have a lot more guests here in the future. So thank you so much, sir, for coming. Thank you for having me.